الحمدللہ. جی الحمد للہ. الحمد للہ. سسٹر طیبہ آپ ریسیٹیشن شروع کر دیجیے. آیت نمبر 16 اور 17 دو ہی آیتیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 16 وائس کال আছে. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر سسٹر طیبہ. میں اللہ ریوارڈ یو. چلیے ہم کلاس شروع کرتے ہیں. 9 o'clock ہو گیا ہے. میری آواز آئی ہوپ کلیئر ہوگی. الحمد جی للہ. الحمدللہ. چلے ہم شروع کرتے ہیں. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پہلے اسلامک گریٹنگ سے وش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سورہ مائدہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج ہماری آیت نمبر 116 اور 17 دو ہی آیتیں میں کروں گی، کیونکہ جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اب میں ہاف این آور جو ہے تفسیر کیا کروں گی، اور ہاف این آور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے بیلنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے آگے جو میں مطلب ہم ایز اے کاؤنسلنگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ زندگی میں قرآن کتنا امپورٹنٹ ہے اور کس طرح ہم قرآن کے تھرو اپنی لائف میں بیلنس لے کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ابھی یہ تفسیر کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. تو اس میں بار بار بس یہ چیز بتائی جائے گی کہ جب تک ہم قرآن کے سامنے نہیں آ کر کے بیٹھیں گے ہماری زندگی میں بیلنس نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 116 جس کا ٹاپک ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. ٹھیک ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جواب دہی ہوگی، ہے نا، قیامت والے دن. دیکھیے اس جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ سوچیں گے آیتیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ہم کیا کریں گے پڑھ کے، ہم کیا کریں گے سن کر کے. تو دیکھیے یہاں پہ آخرت کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے.
جب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں کہ آخرت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس سے ہمارا کیا آخرت کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وقت سے پہلے ہم تیاری کرنی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جانا تو سب کو ہے، مرنا تو سب کو ہے، اور ایک بار جب آخرت پہ پہنچ جائیں گے میدان محشر، واپس تو پلٹ کے نہیں آ سکتے نا، تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں اور تیاری کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان قرآن کو پڑھتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں یقین ہے، ہم قرآن کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں۔ میں کچھ باتوں کو بار بار ریپیٹ کروں گی کہ پتہ نہیں کون سی نیکی میری یا آپ کی سامنے آ گئی کہ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ میں قرآن کے سامنے لا کے بیٹھا دوں، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ کلاس کے بعد شکر ادا کرے، سجدہ شکر کرے، اللہ تیرا شکر تو نے اپنی کتاب کے سامنے لا کے بٹھا دیا۔ ہم بیکار گناہ گار اور ہم کیسی مخلوق ہیں جو تیری نافرمانی کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، اکثر ہوتی ہے، پتہ ہے ہم کو، پھر بھی کرتے رہتے ہیں، کانسٹنٹلی کرتے رہتے ہیں، اور تو نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ قرآن کے سامنے لا کے بٹھا دیا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں قرآن تو دیکھیے قیامت میں تو سچائی کی دلیل، اس قرآن کے سچ ہونے کی دلیل تو سب کو سب دیکھ ہی لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے اللہ جب چاہے، آخرت تو ہوگی لیکن آپ کو مجھے بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بتا رہے ہیں، تو اللہ کی مرضی، یہ اللہ جو ہے جب چاہے، جس کو چاہے، جس وقت چاہے وہ اپنا علم دے سکتا ہے۔ تو قرآن میں یہ اللہ نے علم دیا کہ اللہ کی عدالت ہوگی، جو بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کی عدالت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو دیکھیے نا معاملے جب عدالت میں آتے ہیں گواہی دینی پڑتی ہے، کیا ہوتا ہے لوگوں کے توتے اٹھ جاتے ہیں۔ ایون فیملی میں بھی اگر عدالتیں ہوتی ہیں، وہاں کسی کو کھڑا کرتے بھائی آپ گواہی دیں گی کیا، تو کیا ہوتا ہے انسان کا رنگ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے، پولیس پکڑ لیتی ہے اگر کہیں پہ، تو دیکھیے چہرے کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہماری زندگی میں یہ عدالت ہے، یہاں کی آخرت کی عدالت کا کیا ہوگا؟ تو یہاں وہاں پہ تو ہمیں پوری زندگی کے جواب سوال ہونے والے ہیں، کیسے رہے، کیا کیا، کیا کرتے تھے، سوالوں کے 5 سوالوں کے جب تک جواب نہیں دیے جائیں گے، یا دوسرے سے آتا ہے انہیں کو اگر الیبوریٹ کریں تو 8 سوالوں کے جواب جب تک ابن آدم کے قدم نہیں ملیں گے۔ تو قیامت کا دن تو بہت سخت دن ہے، اللہم حاسب حساب یسیرا۔ تو دیکھیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مطلب سوال جواب ہو رہے تو آپ کے میرے ساتھ نہیں ہوں گے، تو ہمیں تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوال ہو رہے تو آپ کا میرا کیا ہوگا؟ تو ہمیں آج ہی سے کوشش شروع کرنی ہے، جسٹ کاؤنٹ ٹوڈے، کہ آج ہمیں اپنی اوقات پہچاننی ہے کہ ہم ہے کیا، کتنی آسانی سے ہم نے اس دنیا میں آخرت کو بڑی ایزلی ہم زندگی گزارے اور آخرت کی تیاری نہیں کریں کتنی آسانی سے۔ تو دیکھیے بندے کی ترجیحات بدل جاتی ہے جیسے ہی اس کو جواب دہی کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پابند انسان بن جاتا ہے انسان جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں مجھے جواب دینا ہے آخرت میں ہر ایک عمل کا، پھر وہ آزاد بندہ بن کے نہیں گھومتا ہے، رسولوں کو بھی ذمہ داری دے کے بھیجا اور آپ اور مجھے بھی ذمہ داری دے کر بھیجا۔ دیکھیے اللہ نے جیسے جیسے علم بڑھتا رہتا ہے نا، انسان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، خیر ملتی رہتی ہے، اس کو توفیق ملتی ہے خیر کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ آیتیں پڑھتے ہوئے کہ اللہ آپ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والے ہیں، وہ تو آپ کے پیغمبر ہیں، ہمارا کیا ہوا اللہ آپ تو ہمیں بنا حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیجیے گا، تو یہ ہم دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیے پھر سیکنڈ آیت سے کیا پتہ چلتا ہے عقیدے توحید کی کتنی اہمیت ہے۔ جتنے بھی رسول آئے ان کی دعوت کا سارا زور جو تھا وہ توحید کے اوپر تھا، کیونکہ جیسے ہی عقیدہ خراب ہوتا ہے نا تو انسان کا سب کچھ خراب ہو، عقیدے کی خرابی کا شکار ہوتا ہے نا پھر انسان اپنا مقصد ہی بھول جاتا ہے، اس کی روح جو نا موت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر عقیدہ ہی صرف زبان کا کھیل، ورڈز کا کھیل بن گیا ہے کہ منہ سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن ہمارا سارا وقت کہاں لگتا ہے، اللہ کو رزاق کہاں مانتے ہیں ہم، اللہ کو کب مانتے ہیں کہ وہ قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم تو پھر بھی بھاگ رہے دنیا کے پیچھے روٹی کمانے میں، اور بس یقین ہی نہیں ہے ہمیں اللہ کے رزاق ہونے کا۔ آج اگر لوگ جو ہیں باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی لیکن ذات پہ باتیں کرتے ہیں، خوبیوں پہ بات، لیکن عقیدے پہ کیوں نہیں بات کرتے ہیں، اللہ کی جو نام کی صفات ہے اس پہ کیوں نہیں بات کرتے ہیں، عقیدے کی باتیں کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ اور عقیدہ دیکھیں جب عقیدہ نہیں رہا اسلام کے، ہمارے پاس اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، لیکن عقیدہ ہی محروم ہو گیا زندگی میں تو کیا ہوگا، پھر شرک کیسے اپنا کردار پیدا کرتا ہے، پھر ایسا کردار پیدا ہوتا ہے جب شرک آتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی توکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اعمال میں صرف انسان کیا ہے خواہشات کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے۔
تقوی کی کوئی پرچھائی نظر نہیں آتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آج ان کی امت جو ہے اسی بیماری کا شکار ہو گئی ہے۔ موتیابین آ جاتا ہے نا انسان میں، آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے، آج امت کی آنکھوں میں پردہ آ چکا ہے، اسی لیے تباہی دکھ رہی ہے سب جگہ۔ تو پہلا سوال عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدے کے بارے میں ہونے والا ہے امت کے حوالے سے، کہ اس قوم، اب دیکھیے ان کی قوم نے جو آج عیسائیت ہے عقیدے کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں، ہے نا، تین خدا، ٹرینٹی پہ یقین کرتے ہیں، اللہ تو ہے ہی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبریل علیہ السلام کو روح القدس، اب ان کی ماں کو بھی۔ تو یہاں پہ دیکھیے آج کیا مسلمان جو ہیں وہ دیکھیے قرآن اور حدیث، قرآن پڑھتے ہیں کیا؟ قرآن پڑھتے تو ان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، لیکن قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو عقیدہ کیا ہے آج آپ دیکھ لیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں پہلے تو ان کو خدا کا بیٹا مانا، جو روح القدس کو مانا، اللہ کو مانا، اب پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کرا، ماں کو بھی خدا بنا دیا۔ کوئی ریفرنس نہیں ملتا بائبل کے اندر نا، ان کو سب دکھتا ہے پر اصل نہیں دکھتا ہے، کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو تھی وہ دیوی تھی، گاڈس تھی، کہیں نہیں ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آپ کو میں بتا دوں 300 سال تک مریم علیہ السلام کو کہیں تصور ہی نہیں تھا دیوی ہونے کا۔ یہ تو 300 سال کے بعد الیگزینڈر یا سکندریہ کر کے کچھ تھا، انہوں نے کہا ام اللہ یعنی ام الخدا، مریم علیہ السلام کو محبت میں، لاڈ میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اب وہ تو عیسیٰ تو خدا ہے تو خدا کی ماں ہوگی۔ اوبویسلی جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، کسی نے خدا، تو بس وہ خدا کی ماں ہو گئی، لاڈ میں، محبت میں۔ دیکھیے جب انسان، ویری امپورٹنٹ، جب انسان ہدایت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے نا، صرف بھٹکنے کا راستہ رہ جاتا ہے اس کے پاس۔ تو دیکھیے یہ عقیدہ کس طرح ان کے عقیدہ خراب ہوا، جو کس اپنی خواہش پرستی میں۔ اور آپ کو پتا ہے جب یہ کہا گیا تھا نا 300 سال کے بعد، تو وہاں کے کچھ عیسائی بہت حیران ہو گئے تھے، انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا۔ اور یہ کس نے، یہ ایک آج تک متھ بن کے رہ گیا ہے، خلاصہ ہی نہیں ہو پایا کہ ہے کون اصل میں خدا، کون خدا کا بیٹا، کون خدا، کتنے خدا، ٹرینٹی۔ تو کیتھولک چرچ مانتا ہے لیکن دوسرے لوگ نہیں مانتے ہیں، ٹرینٹی پہ یقین نہیں کرتے ہیں۔ اور 131 سال تک اس پہ بحث ہوتی رہی، ڈسکشن ہوتا رہا، ڈائلاگ کا طوفان برپا رہا وہاں پہ 131 سال تک، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ خدا کی مطلب ام الخدا ہیں کیا۔ اور پھر 431 میں ایک کانسلٹ ہوا جہاں پہ چرچ میں آفیشلی ان کو ام اللہ کا ایک رقب دیا گیا، مطلب ایک آفیشلی ان کو مطلب بیس پر ان کو بنایا گیا کہ یہ ام الخدا ہے۔ تو چرچ تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا تب بھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آفیشیل مطلب کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عزت ہی تو دے رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے نا، وہ ماں ہے، ماں کی مطلب خدا کی ماں ہے جو بھی، عزت ہی تو دے رہے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، وہی نا، جب غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین، پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے آج ہمارے نبی کا کیا کر رکھا ہے، آج بھی دیکھیں نبی اللہ کے رسول کو کوئی کچھ کہتا ہے، یعنی اصحابوں کو کچھ کہتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بولنے کے لیے، تو وہاں بھی لوگ بولے 131 سال تک ہوتا رہا، لیکن بعد میں انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آج دیکھیے ان کی، پھر اس کے بعد جب ان کو ایکسیپٹ کیا گیا نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو مریم علیہ السلام ہیں ان پہ رسوماتیں شروع ہو گئی، ان سے دعا مانگنے لگے، یہاں تک کہ فریاد رست، حاجت روا، مشکل کشا، بے قصوں کا مشکل دور کرنے والی وہی بن گئی۔ جیسا آج اپنے رسول کو کہتے ہیں نا کیا کہ حاجت روا وہی ہے، یا پیروں کو، یا اپنے فقیروں کو، یا اپنے بزرگوں کو فریاد دست یہی ہے، مشکل کشا یہی ہے نا، بے قصوں کا سننے والا یہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، یہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے تو مسیح بندے کے ذریعے انہوں نے کہا جو مدر آف گاڈ ہے نا ان کو خوش کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور پھر اس طرح رومن کنگ نے کیا کرا، کچھ 40-50 سال کے بعد ایکسیپٹ کر لیا۔ ابھی تک تو پہلے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، وہاں کے جو مطلب چرچ کے لوگ تھے، بعد میں گورنمنٹ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا اور ایک لا بنایا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ حاکم مطلب جو ہے ان کو حاکمیت دے دی گئی، یعنی وہاں کا جو جنرل تھا نرسین، اس نے میدان جنگ میں بھی جب جاتا تو کہتا عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کو، کہ جھنڈے پر مریم علیہ السلام کی فوٹو بناتا اور کہتا کہ ہدایت اور رہنمائی تو انہی سے طلب کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو جو کیسر تھا وہاں کا، ہے نا، ہرکل تھا، مطلب وہ اپنے جھنڈے پہ باقاعدہ فوٹو لگاتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس فوٹو کو مریم علیہ السلام کے لگانے کے بعد اس جھنڈے کی برکت کی وجہ سے وہ سارے جنگوں کو جیت جائے گا، یہ ان کا عقیدہ بن گیا تھا۔ آج ہم نے جھنڈوں کے اوپر کیا کیا لگا رکھے، دیکھیے تو دیکھیے امت جب نا آج کی امت جو وہ شرک کے ہچکولے کھا کر آج یہاں پہنچ چکی ہے۔ حاکم اور ناصر کس کو بنا دیا ہے، دیکھیے نا آج
آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آ جائے، آج ہمارے گھروں میں آ جائیں، ہماری شادیوں میں آ جائیں، یا صحابہ یا حضرت عمر آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، تو کہیں گے کہ یہ ہماری امت ہے؟ اللہ کے رسول کہیں گے میری امت ہے؟ یہی امت جو حوض کوثر پہ آنے والی ہے، اگر آج دیکھیے ویسے آنے والے نہیں ہے اللہ کے رسول. تو دیکھیے ہم اصلاح، جب ہم ایسے قرآن کے آگے جا کے بیٹھتے ہیں تو ہماری اصلاح ہوتی ہے نا. اور اگر قرآن کے سامنے نہیں بیٹھیں گے تو وہی حال ہوگا جو عیسائیوں نے ان کی اپنی خود کی اصل کتاب چھوڑ دی انہوں نے، اور انہوں نے کہا مریم جو تھی چوزن وومن تھی، وہ تصور ہونے کی وجہ سے ان کو کتنا محبت میں غلو کر گئے ہے نا، اور عقائد ان کا تباہ ہو گیا، شرک میں آ گئے، اور ان کا پھر کوئی اللہ سے تعلق ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، ہم اگر قرآن کو چھوڑ کر کے بس باباؤں کے قبروں پہ، بزرگوں کے قبروں پہ، دیویوں کے پاس بھی یہ ان کی بیوی کے وہ اس پہ جا کے اور رزق اس سے مانگتے ہیں، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ اس سے یہ مانگتے ہیں، تو سارے جب بزرگ کام کرنے والے ہیں، زندہ یا مردہ پیر ہیں ان کے، جو زندہ پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، مردہ پیر کے پاس بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، تو پھر اللہ سے کیا لینے کے لیے مانگتے ہو؟ بس سجدہ کرنے کے لیے. یعنی اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا اب کیا بچا ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے توحید کے بارے میں پوچھیں گے سوال، توحید کے بارے میں ہے نا. اور جتنے بھی رسول آئے وہ توحید ہی تو قائم کرنے کے لیے آئے تھے. آج ہم بھی تعلیم نہیں ہے جن کے پاس، تو قبروں پہ جا کے دعا مانگتے ہیں. اگر اللہ کو دینا ہوتا، اگر کسی کو اجازت دینی ہوتی تو اللہ کے رسول کو دی جاتی، خدائی میں حصہ دینا ہوتا تو اللہ کے رسول کو دیا جاتا، یا ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر کو، ٹرینٹی یہاں پہ ہوتی. لیکن جب یہاں پہ در خالی کر رکھا ہے، کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، پھر وہی بات ہے. جہنم بہت سخت چیز ہے. کیا نیکی آپ کی میرے سامنے آ گئی کہ ہم قرآن کے آگے آ کے بیٹھ گئے. سیریسلی آج اللہ نے قرآن ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا. آج ہم سیکھ کے کم سے کم شرک سے تو بچیں گے، اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ شرک سے نکل کے انشاءاللہ ہم نیکیوں کی اونچائی اور آسمان تک کی جو وسعت ہے وہاں تک ہم اپنی نیکیوں کو کرتے کرتے ایک گریس کے لیول پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ایک دن، اگر ہم کلاس میں کنٹینیوس آتے رہیں گے. آج ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کے نام پہ محفلیں سجاتے ہیں ہے نا، عبادت بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن عقیدے کی خرابی کے شکار ہو چکے ہیں. کیا درد نہیں ہوتا آپ کو؟ مجھے ٹھیک ہے، یہ کفر سے شرک کی طرف جا رہے ہیں، درد نہیں ہوتا؟ تمنا نہیں ہوتی؟ تڑپ نہیں ہوتی کہ ان کو بچایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بن کے آئے تھے نا، تو ہم کو بھی تو لیسٹ منیمم کرائٹیریا ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ درد ہونا چاہیے. اور درد بولتا ہے کہ ہم کیسے بچائیں ان کو. 3 بار قرآن میں کہا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، محمد کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اگر ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو دیکھیے اللہ کے رسول خود سورہ آل عمران میں آتا ہے تم تو جہنم کے گھڑے کے منہ پہ کھڑے ہوئے تھے، میں کس پکڑ پکڑ کے کیسے گھسیٹ رہا ہوں. دیکھیے اپنے آپ کو ہم آج اس آیتوں کو پڑھ کے میدان محشر میں تصور کریں گے کہ ہم جیسے دیکھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی ہو رہی ہے، کٹہرے میں کھڑے ہیں، الزام لگایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے انت قلت، کیا میں نے کہا تھا؟ میں نے تمہیں تعلیم دی تھی ہے نا. اب کسی میٹنگ میں کوئی آپ سے کہے کہ آپ کے اوپر کوئی الزام لگائے، کیا ہوا بتائیے؟ صبر اگر نہیں ہے تو انسان تو بولے گا نہیں اللہ کی قسم میں نے تو نہیں کہا یہ، یا کان سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا، چہرے کے رنگ بدلنے لگیں گے، کہ کوئی بھی اپنی ذات کے خلاف سننا پسند نہیں کرتا ہے. لیکن یہاں دیکھیے ری ایکشن عیسیٰ علیہ السلام کا، بڑے ہی ادب کے ساتھ کانپتے ہوئے جھک کر خشوع کے ساتھ کہیں گے اللہ تو جانتا ہے، الا یعلم من خلق، اللہ تو نہیں جانے گا، تو نے بنایا تو کون جانے گا. اور ایک رنگ آ رہا ہے جا رہے ہیں آیتوں کو پڑھ کے پتہ چل رہا ہے کتنی شدت ہے اور کتنا احساس ہے. سب سے پہلے تو کہہ رہے ہیں سبحانک، تسبیح کر رہے ہیں، مطلب تسبیح کر کے اللہ تو پاک ہے. خوف کی دلیل دی جا رہی ہے یہاں پر کہ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوں گے. ایک منٹ میں کلاس کو ذرا پاز کرتا ہوں، دو منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی الحمد للہ. اوکے. تو دیکھیے اب آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام خود حیران ہوں گے کیونکہ جب وہ گئے دنیا سے تو 12 حواری تھے جو کھڑے تھے، ایک دم سچے تھے. آج تو ان کے جو ماننے والے ہیں وہ تو ملینئر بلینئرز میں کی تعداد ہو چکی ہے، بلینز کی تعداد ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو توحید کی دعوت جو ہے وہ اگر وہ دے کر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج جو ہے دیکھیے اللہ کے رسول بھی توحید کی دعوت دے کر کے گئے، لیکن ہم نے بھی دیکھیے کیا کرا ہے، ہم نے بھی میلے بنا لیے، ٹھیلے بنا لیے، عرس بنا لیے،
نا وہ کیا کیا مزار بنا رکھے ہیں، درگاہ ہے، داتا درگاہ ہے، حجویری درگاہ ہے، اس کی درگاہ ہے. یعنی یہ لوگ جو بڑے بڑے لوگ تھے نا وہ تو توحید پر تھے اور توحید سے کہا کر کے گئے، لیکن ہم کچھ لوگ جو ہیں وہ ذات میں کھو گئے، اتنا زیادہ کھو گئے ان کی بات کی ویلیو نہیں سمجھی. تو دیکھیے توحید کی دعوت دینے والے جو تھے یہ تو اللہ والے تھے، تو ذات میں کھونے کے بجائے ہمیں ان کی باتوں میں کھونا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اگر ہوتی تھی نا، ذات سے، اور بات سے محبت نہیں کرے تو ابو لہب نے بھی جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے تو ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، ہے نا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جب بات کی بات آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ایکسپٹ کیا، اور کیا کہا سن کر کے، تیرے ہاتھ ٹوٹے محمد، نعوذ باللہ. تو دیکھیے ذات کا پیار نہیں ہمیں بچائے گا، ٹھیک ہے. ذات تو لازمی ہم کو، جس انسان کی باتوں سے پیار ہوتا ہے نا تو اس کی ذات سے بھی پیار ہوتا ہے. اگزامپل، اگر آپ کی ٹیچر، آپ اپنے ٹیچر سے محبت کرتی ہیں، آپ کو ان کی بات سمجھ آتی ہے، آپ کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے نا، آپ بات سن کر کے برے کام اگر چھوڑ دیتے ہیں، جہالت دور ہو جاتی ہے، نماز ٹھیک ہو جاتی ہے نا، تو گناہوں کی جو محبت ہے نا وہ انسان ختم کر لیتا ہے. تو لازمی ہے کہ ذات سے بھی انسان پیار کرے گا اس ٹیچر کی جس کی باتیں اس کو اچھی لگ رہی ہیں. تو ٹیچر سے ابدی فائدہ لینا ہے جو جہنم سے بچ سکے. تو ذات سے ہوگا پیار تو تبھی تو ذات سے پیار ہوگا جب بات سے ہوگا. تو یعنی عقیدہ ٹھیک نہیں تو ذات سے جوڑنا ہی نہیں ہے، نہ جوڑنا ہے، توحید ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ. ایسے استاد تو کیا بت بنا کے ہم بیٹھیں گے. تو جب بات سے پیار ہو تو ذات سے پیار نقصان نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ ذات کے دم چھلے بنا کے، محبت کے دستانے پہن کے ہم اتنا پیار کرتے ہیں آپ جیسا کوئی نہیں، ہے نا، اور بڑی بڑی باتیں لیکن باتوں پہ کوئی عمل نہیں ہے، تو ایسی لائف ویسی ہو جائے گی جیسے کہ استاد ایسے اپنے اسٹوڈنٹ سے محبت کرے گا کیا جب اسٹوڈنٹ میں کوئی بدلاؤ ہی نہیں آ رہا، کوئی عمل نہیں بدل رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے خوش ہو جائیں گے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز نہیں آ رہی؟ آپ سب کو نہیں آ رہی کیا آواز میری؟ جی الحمد للہ کلیئر ہے میم. آواز کلیئر ہے. کلیئر ہے نا میری آواز آپ سب کو؟ جی جی الحمدللہ. ایک بتائیے میری آواز کلیئر ہے آپ لوگوں جی کو؟ جی الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیسے خوش ہو جائیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ کیا ہوا، مطلب وہ خود کہیں گے کہ انہیں خود نہیں پتا ہوگا شرک کہاں سے آیا. تو کہیں گے کہ مجھے مطلب اتنی عزت دے دی تم نے کہ تم نے اللہ کا ہی بیٹا بنایا. تو دیکھیے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں نا، ٹیچر کو عزت دیتے 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 ایسا نہ ہو کہ بس ذات میں چلے جائیں اور پتہ چلے کہ خود تو جہنم میں جا رہے ہیں، ٹیچر کو بھی کھڑا کر دے کر ڈائرے میں. تو ایسے اسٹوڈنٹ کا کیا فائدہ نا. تو کبھی بھی خوشی نہیں اللہ والوں کو ہوتی کہ وہ جو ہے وہ سہل پسند بنے. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو تھا وہ کیا تھا کہ ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ صحیح تصور دینا، صحیح تربیت کرنی. تو آپ اور میں، ہمارا کیا کام ہے؟ تو دیکھیے ہمارا بھی یہی کام ہے جو رسول کا کام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہنے والے ہیں وہاں پہ قیامت والے دن کہ میں تو مطلب رسول تھا، جب تک میں تھا تب تک تو سب کا تھا، میرے آنے کے بعد تو اللہ مجھے نہیں پتا. وہ خود کہیں گے الا یعلم من خلق، اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے. تو مطلب ایک نیکسٹ آئے تو میں یہ سب چیزیں کلیئر ہوں گی. خود عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تو مجھے جانتا ہے بٹ میرے دل میں کیا ہے اس کو بھی تو جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے. تو یہاں پہ یہ سینیریو آ رہا ہے کہ وہ یہی کہیں گے الا یعلم من خلق، اللہ مجھے نہیں پتا، میں تو یہاں تھا ہی نہیں، مطلب میں تھا ہی نہیں دنیا میں. تو دیکھیے آپ اور میں جو علم پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر جو ہیں وہ قبروں پر جو لوگ جاتے ہیں، ہے نا، اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں قبروں پہ جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، تو ان کے لیے درد پیدا کرنا ہے. عقیدہ جو ہے اس کے اوپر لے کر کے آنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں یہاں پہ ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی تعریف، مطلب یعنی اللہ کی ہمیں تعریف جو صفات ہے، یہ علم کی صفات. یہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ علم کی صفات کو بولیں گے. پہلے تو اللہ کی تعریف کریں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، پھر علم کی صفات دیں گے اللہ تجھے علم ہے. تو یعنی شرک کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہوتی ہے. سورہ انعام میں بھی شرک کا رنگ بتایا جا رہا ہے کہ شرک کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یعنی سب جانتے ہیں، سچ تو سب جانتے ہیں. فار ایگزامپل اگر سیلاب آتا ہے کہیں پہ، میڈیا کوریج کرتی ہے، 10 لوگوں کو پتہ چلتا ہے، نیوز میں پتہ چلتا ہے، گواہ بنتے ہیں، پکچرز ہوتی ہے نا، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا دلیل. لیکن جب کوئی ہے ہی نہیں، خبر ہی نہیں ہے، تو کہاں سے اس کی دلیل لے کر کے آئے؟
ہے نا. تو پھر یہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا ہی نہیں، خود کہا ہی نہیں، تو اس کی دلیل بھی نہیں ملے گی. اس لیے کہیں بائبل میں ملتا بھی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ گوڈس ہیں یا ان کی وہ ماں ہیں خدا کی. تو دیکھیے یہاں پہ صفات علمی سے جوڑا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، اور کہا علام الغیوب، اللہ تو بہت جاننے والا ہے غیب کو. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں کیا سیکھا کہ 3 سوال عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے جائیں گے اور وہ جواب دیں گے اس کے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس میں حضرت جاسرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک آیت کو کہتے ہیں کہ انہوں نے جب رات کو پڑھنا شروع کرا تو صبح تک پڑھتے رہے آیت کو، مطلب اتنا زیادہ پڑھا لگ کر سننا ہے، اور یہی کہا کہ اللہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو عذاب دے، تو چاہے تو بخش دے، عزیز ہے تو. یعنی تہجد تک سے صبح تک پڑھتے رہے پوری رات، مطلب وہ بس اللہ کی اسی صفات پہ اور اسی پہ مواہد کے اوپر، مطلب یعنی اسی آیت کو پڑھتے رہے. تو دیکھیے انبیاء جو تھے ہے نا، ان کو پتا تھا کہ حق کیا ہے، مطلب حق اور غیب کا علم وہ جانتے تھے کہ اللہ کے پاس ہے. تو ہمیں یہاں پر عمل کیا کرنا ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے، شرک سے بچنا ہے، اور عقیدے توحید کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر دیکھیے 117، اس کا ٹاپک ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پہ اللہ قادر ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے شروع میں تو عیسائیوں کی مسٹیکس پتہ کیا ہوئی ہے، یعنی یہ جو ہے نا، یہ جو کنٹینیویشن ہے اوپر والی آیت کا، اب جو آیت ہم پڑھیں گے نا اوپر والی آیت کا ہی کنٹینیویشن ہے. تو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، دیکھیے اوپر کی آیت کیا تھی، میں ایک بار پڑھ دیتی ہوں. اوپر کی آیت کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، مطلب یہ کہ جب ان احسانوں کو یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لینا؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا. آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. آپ تو ساری چھپی حقیقت کو جاننے والے ہیں. اب دیکھیے سسٹر سبیشا اپنا مائک آف کر دیجیے پلیز. یہاں سے آف کر دو نا سب کو مائک کو. اب نیکسٹ ٹائپ میں کہا جا رہا ہے میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے بیچ تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں. آیت نمبر 117 ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے. اب دیکھیے یہاں پہ پیچھے سے یہ جو نا کنٹینیوشن ہو رہا ہے آیت کا، تو پہلے تو گھبرا جائیں گے ہے نا عیسیٰ علیہ السلام جب یہ سنیں گے. لیکن دیکھیے شروع میں دیکھیے عیسائیوں کی بھی کیا مسٹیکس ہوئی کہ انہوں نے کیا کرا، رب اور بندے ان کی میننگ کو چینج کر دیا ہے نا. یعنی عبد بندے کے لیے استعمال ہو رہا تھا، رب جو ہے وہ فادر کے لیے استعمال ہو رہا تھا. تو رب جو ہے وہ باپ کے لیے اور ابن جو ہے بیٹے کے لیے. تو یہ لغت کی مسٹیکس تھی. تو شروع میں تو لفظی غلطی، لیکن بعد میں عقیدے کا بگاڑ بن گئی. رب جو ہے وہ باپ میں کنورٹ کر دیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے جب تک رسول وہاں پہ تھے ہے نا تو قومیں تو ان کے ساتھ تھے، لیکن جب رسول چلے گئے وہاں سے تو قومیں ان سے دور ہو گئی ہے نا. تو مسلمانوں کا آج عقیدہ بھی دیکھ لیجیے نا، عقیدہ کیسے حاضر ناظر شاہد مبشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے ہیں ہے نا. تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یعنی میں نے ایسا نہیں کہا تھا. وہ خود گھبرائیں گے کہ میں نے تو کبھی مطلب میں تو بول بھی نہیں سکتا نہیں. یعنی وہ خود وہاں پہ جو آیت آ رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے مطلب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ایسا کہوں گا. تو دیکھیے یہاں پہ بھی یہی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم جب رسول نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد رسول نہیں ہیں تو اب ان کا جو عقیدہ جو سکھا کے گئے اسی عقیدے کو ہمیں آگے تک پہنچانا ہے. تو ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہمیں صحیح عمل کرنا ہے، عقیدہ درست کرنا ہے اور فرائض صحیح کرنا ہے. کیونکہ غلط طریقے پہ اگر ہم قائم رہیں گے اور کام کریں گے تو غلط طریقے کے کام کرنے کی وجہ سے جو بھی اچھے عمل بھی کریں گے نا وہ ملٹیپلائی بائی 0 ہو جائیں گے، 0 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہی ہے نا. اور اب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ سے میرے سے بھی پوچھا جائے گا آج ہم نے دین کا کیا حل کر رکھا ہے. اور ننس کو دیکھیے یہ جو بیچارے عیسائی ہیں انہوں نے کیسے عقیدے کو چینج کیا. ننس کو دیکھیے، ننس بنا لی ہیں. اب وہ ننس جو ہیں دنیا میں انہوں نے رشتوں کی مٹھاس نہیں چکھی، ماں کا تصور ہی نہیں ہے، بیوی بننے کی خوبصورتی نہیں ہے. تو قیامت والے دن روئیں گی، نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے. جیسس کے نام پہ شادی نہیں کرتی ہیں ہے نا. بلوغت کے بعد تو گھر اور بچے اور پارٹنر کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہی تصور آپ کو اور مجھے ان عیسائیوں کو دینا ہے
کہ یہ سبق اگر عیسائیوں کو دینا ہے کہ مشرکانہ عقائد ہے جو چھوڑنا، ورنہ کل 2-4 ہو جائیں گے وہ اس بات سے. تو رسول جو تھے، آج ہم کو بھی قرآن ہے نا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہدایت کا سامان ان مدینہ میں، مکہ میں، نجران کے جو لوگ آئے تھے سب کو ان کو دیا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا. نہیں، آنے والے کل کا منظر یہاں پہ پیش کیا گیا ہے تاکہ آنکھیں کھل جائیں، ہم درد کو محسوس کریں. آپ کی جو بھی دوست ہیں، کوئی عیسائی دوست ہیں ہے نا، تو ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، پیار سے، درد مند ہو کر کے یہ علم وہاں تک پہنچانا ہے کہ اصل دین جو ہے وہ اصل کتابوں سے ملتا ہے. جب کی کتابیں ہی گم ہو چکی ہیں تو پھر ان کو یہ صحیح دین جو ہے اب اس قرآن سے ہی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو مشرک ہے نا، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے نا، اللہ کے رسول کو منع کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی روک دیا گیا تھا کہ آپ نہیں کر سکتے. تو مشرکانہ عقائد جو ہے یہاں تو پھر بھی ہم بچا لیں گے، لیکن وہاں تو کوئی سفارش نہیں ہوگی. تو ہمیں اپنا دماغ ٹھنڈا کر کے، اسمائل فیس لے کے، دل کو نرم کر کے، زبان میٹھی کر کے ان تک یہ میسج کو پہنچانا ہے. اور جو ہمارے معاشرے میں بھی جو اللہ کے رسول کے نام پر یہ عقیدے خراب کرتے ہیں، ان کو بھی ہے نا، ان کو بھی ہمیں کیا کرنا ہے، ان کو یہ بات پیار سے پہنچانی ہے. ٹھیک ہے، کہ سوچے وہ عدالت جو بہت بڑی عدالت ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، اور سفارش کسی کی بھی نہیں ہوگی اس وقت، بس جس کو وہ دیا جائے گا. تو ہمیں اگر ہم واقعی میں اپنے پیاروں سے بھی محبت کرتے ہیں تو آج تو ہم ان کو پھر بھی حق کی دعوت دے سکتے ہیں، ہے نا. کیا اپنوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ آپ اور میں کیا ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. تو یہاں تو پھر بھی اصلاح کا ہمارے پاس ٹائم ہے نا. اور یہ سب ٹیسٹ کے لیے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے تو اس میں ہم جتنا ہو سکتا ہے، ہمارے جتنے بھی لوگ ہم اس چیز سے دور ہیں ان کو پیار سے محبت سے بلائیں. تو کیا سیکھا ہم نے کہ کرسچنز جو ہیں جو بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو کر رہے ہیں وہ عقیدے سے ان کا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور خیر بس یہیں پہ میں بات اپنی والی ختم کرتی ہوں انشاءاللہ، کیونکہ 30 ہو گیا. میں آگے آپ کو انشاءاللہ آج میں آپ کو ایک ٹاپک ہے. اصل میں کیا ہے، میں اپنی کچھ ایک سورہ اسٹڈی کر رہی ہوں، تو اس میں اتنا کچھ سیکھتی رہتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں، وہ بھی بتا دوں، بہت کچھ دل کرتا ہے بتانے کے لیے. تو انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں 30-40 منٹس میں اپنا یہ ٹاپک کمپلیٹ کروں. کہ بہت ہی دھیان سے آپ لوگوں کو سننا ہے. دیکھیے، جب تک غور سے نہیں سنیں گے نا تو چیز ہمارے سر کے اوپر سے گزر جائے گی. غور سے سننا ضروری ہے. جیسے اگزامپل میری کلاس ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی میں کل بیان کر رہی تھی، کیونکہ وہاں پہ میں نے سورہ رحمان کی تفسیر شروع کری ہے. تو دیکھیے، اگر حضرت عمر کے بارے میں بتا رہی تھی کل میں ایکچولی، کہ حضرت عمر نے اسلام 6 سال کے بعد قبول کیا تھا. 6 سال پہلے اسلام آ چکا تھا، قرآن نازل ہوتا رہا، 6 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا. لیکن حضرت عمر جو تھے انہوں نے 6 سال تک اسلام قبول نہیں کیا. کیا ان کے کان میں قرآن نہیں پڑا تھا؟ کیا انہوں نے کئی بار قرآن سنا تھا؟ سنتے تھے جا کر کے، انہیں پتا تھا قرآن نازل ہو رہا تھا. لیکن جب ان کی بہن نے سورۃ طٰ کی آیتیں پڑھی، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. کیوں؟ کہ اس سے پہلے کان میں نہیں پڑا تھا ان کے کان میں سب کا. لیکن اس وقت انہوں نے غور سے سنا تھا. اس سورۃ طٰ کی آیتوں کو سننے کے بعد انہوں نے اس کو پہچان لیا، ان کی فطرت نے پہچان لیا، وہ اپنی صحیح فطرت کے پر آ گئے، ہے نا. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، وہ بھی ایک ہے، لیکن سارے چیزیں ملنے کے بعد پھر کام ہوتا ہے نا. تو ان کے اندر جو چیز تھی، فطرت تھی، واپس فطرت جاگی ان کی پوری طریقے سے، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو دیکھیے، یہاں بیٹھ کر کے جب تک آپ غور سے نہیں سنیں گے، آنکھ بند کر کے، کان کو کھول کے اور اپنا فوکس یہاں رکھ کے سنیں گے تو ہی چیز سمجھ میں آئے گی. ورنہ ٹھیک ہے، وہ باتیں تو ریپیٹڈلی کہاں سے ٹکراتی رہتی ہیں کہ رحمت ہے، قرآن کے سامنے بیٹھیے، یا قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن ہمیں شرک سے بچاتا ہے. یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں. جو بھی چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خوشیوں کو اڈاپٹ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو آپ کو یہاں یہ سب پتا ہے، ہمیں پتا ہے. لیکن جب ہم چیزوں کو سیکوینس کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک کے بعد ایک چیزوں کو، تب ہمیں وہ چیزیں اچھے سے ڈیپلی انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں، تب سمجھ میں آتی ہے. تو آپ کو غور سے سننا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا. اور اس ٹائم کو، کیونکہ یہ گواہی دینے والا ہے ٹائم، تو اس ٹائم کو کیسے گزارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو سوال کرے گا نا، وہ یہ بھی دیکھے گا سرکمسٹینسز کیسے تھے، آپ کوششیں کتنی تھی، ایفرٹس کتنے لگائے تھے، کتنا کوالٹی دی تھی تم نے ٹائم کو، یا جو بھی چیز ہے. اس کلاس میں بیٹھ کر کے کتنا تم نے غور فکر کیا تھا. اللہ ہر چیز کو جج کرے گا. یہ مت سوچے نہیں بس کلاس میں بیٹھنے سے برکت ملتی ہے تو چلو ہم کلاس میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کو بیٹھ کر کے اپنا پورا فوکس کر کے سننا پڑے گا، تب انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آئے گی، تب کلیئر ہوگا. ورنہ تو یہ چیزیں ٹکرا کے، ہاں یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، پتہ ہے بس، ہاں ایسا تو ہوگا، ہاں بالکل صحیح ہے آپ جو کہہ رہی ہیں، نہیں. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں، جب اندر دل کے تار ہل جاتے ہیں نا، تو تب چیزیں نا پینیٹریٹ کرتی ہیں ہارٹ کو، وہ چیز جو ہم سن رہے ہوتے ہیں. تب ہمیں اس ایک اینگل سے کئی سارے اینگل ہمارے کھل جاتے ہیں، کئی ساری پرابلم کا سولوشن دکھنے لگتا ہے، کئی ساری چیزیں ایک دم کھل کے سامنے آ جاتی ہے جو پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی.
تو اس لیے ہمیں بہت دھیان سے سننا پڑے گا. دیکھیے ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بیلنس ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کیونکہ دین اسلام ہم کو بیلنس کرنا سکھاتا ہے. قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ قرآن آپ کو مجھے بتاتا ہے زندگی میں کیسے بیلنس کر سکتے ہیں. کیونکہ کچھ باہر کی ذمہ داری ہیں, کچھ گھر کی ذمہ داری ہیں, تو دونوں کو بیلنس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے طریقہ ہے کہ ہم اپنی گواہی اگر مطلب جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی کیا میں بیلنس لائف گزار رہی ہوں نہیں گزار رہی ہوں, اس کے لیے ہمیں شادی شدہ شوہر سے جا کر کے پوچھے کہ کیا مطلب ان سے گواہی مانگی ہے. اگر انسان اگر واقعی میں جینوئن ہے, ٹھیک ہے, اور صحیح طریقے پر ہے اور سیریس مطلب ہے اور باقی میں صحیح بولنا, کیونکہ بہت سارے لوگ تو بس دوسروں کے اندر کمی نکالتے رہتے ہیں, وہ چیز نہیں, لیکن باقی میں جینوئن ہے تو آپ اپنے شوہر سے پوچھیں کیا میں بیلنسڈ لائف گزار رہی ہوں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری لائف میں کچھ اس طرح کی گڑبڑیاں ہیں, جو بھی وہ بتاتے ہیں, تو ہمیں سوچنا ہے اور اصلاح کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اصلاح کر کے اپنی لائف میں جو بھی کمی ہے اس کو دھیرے دھیرے دور کرنا ہے. یا اگر ہسبینڈ نہیں ہے تو ماں باپ ہیں, تو اپنی ماں باپ میں آپ جن کو سمجھتے ہیں ان سے, یا آپ کے اپنے بچے ہیں جو سمجھدار ہیں ان سے بات کریں. ٹھیک ہے, اس طرح کیا ہوتا ہے ڈسکشن کرنے میں انوالو کرتے ہیں نا جب اس کو, تو ایک ہمبلنس دکھتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح ہم جو ہیں وہ اخلاق ہمارا جو ہے وہ سدھرتا رہتا ہے. ویسے بھی گھر میں دیکھیے یہ چیز جو ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں نا ان کو ہمارا اخلاق کا پتہ ہوتا ہے. نوکر ہمارے ساتھ رہتے ہیں یا ہماری فیملی میں ممبرز رہتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارا اخلاق کیسا ہے. تو اس طرح ہمبلنس دکھتی ہے. تو دیکھیے خوش رہنا سیکھنا ہے اور خوش رہنا سکھانا ہے دوسروں کو. شکر کو اڈاپٹ کرنا ہے نا, اور خوشیوں کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے. اب یہ نہیں ہاں ہمیں پتہ ہے خوش تو رہنا ہی ہے, شکر تو کرنا, لیکن یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے شکر گزار کیسے بنیں گے اور خوشیوں کو کیسے اڈاپٹ کریں گے. تو اس کے لیے میں ایک حدیث سناتی ہوں آپ کو. ایک حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی, یا عبادی, یا متکلم آ رہا ہے اس میں, یا مطلب مائے. ٹھیک ہے, تو اس میں محبت کا اظہار ہے. ٹھیک ہے, محبت کا اظہار ہے, اور اللہ تعالیٰ یا عبادی ہر ایک کو کہہ رہے ہیں, ہر گناہ گار کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے بنی آدم جو خطاؤن, ہر بنی آدم جو گناہ کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ گار کو کہہ رہے ہیں یا عبادی, یعنی پرسنل اپنا ایک ریلیشن شپ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ تم میری اور صرف میرے بندے ہو. محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر مطلب کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے, تو تم بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دو. ظلم کی بات ہو رہی ہے, ہم فیملی کے میں رہتے ہیں. دیکھیے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری بات ہوتی رہتی ہے, بہت سارے لوگ اپنی لائف کے بارے میں بتاتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, سب کچھ اکثر بتاتے ہیں. تو مین اس کا کیا ہے, ہم حق ادا نہیں کرتے. آپس میں لوگ ایک دوسرے کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے. بیوی کو شوہر کو, شوہر کا شوہر کو بیوی کا, بہن کو بھائی کا, بھائی کو بہن کا, بچوں کو ماں باپ کا, ماں باپ کو بچوں کا. اس طرح ہم جو بیٹھے ہیں اپنے پڑوسی کا, نہیں جس کا حق دینا ہے وہ حق ہم نہیں دے رہے ہیں. اسی وجہ سے فساد ہو رہا ہے, اسی وجہ سے جھگڑے اور لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں, ہے نا. اور پھر دیکھیے یہاں پہ ایک اور بتایا جا رہا ہے, جو بھی رشتے ہیں اگر مان لیجیے محبت نہیں ہے, یعنی کچھ ایسے بھی رشتے ہوتے ہیں جہاں ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں میں آپس میں محبت نہیں ہوتی ہے نا, اللہ نہ کرے ایسے, لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے عزت دینی ہے. پریکٹیکلی دنیا کو دنیا کی ہی طرح سمجھنا ہے. تو یہاں پہ مومن کو سبق دیا جا رہا ہے کہ سب کی عزت کرنی ہے. ہر ملنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی اسٹرینجر آتا تھا, جب واپس جاتا تو کہتا تھا کہ محمد مطلب اللہ کے رسول سب کو عزت دیتے تھے, پر وہ آ کے کہتے سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول مجھ سے کرتے ہیں. اور جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا, اور انتقال ہونے کے بعد جب ان کے خاندان سے پوچھا جاتا تھا, ان کے جوزا, ان کے وائف سے پوچھا جاتا تھا, تو وہ کیا ڈسکرائب کرتی تھی, وہ ڈسکرائب کرتی تھی کہ اللہ کے رسول کا پیار کا ذکر کرتی تھی کہ اللہ کے رسول بہت محبت سے رہتے تھے ساری وائف کے ساتھ, سب بچوں کے ساتھ, ہر رشتہ دار کے ساتھ, اپنے صحابہ کے ساتھ. تو اس چیز کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے نہیں کرنا ہے بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبی بنے اور 63 ایئرس تک رہے, اور جب تک رہے دنیا میں قرآن آتا رہا, ان کا جو سٹیمنا تھا نا وہ کلائمیکس کے اوپر تھا, یعنی صحت مند تھے. تو آپ کو مجھے بھی صحت مند مومن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ بننا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر مشکلیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, پہلے تو عدل بتایا جا رہا ہے. عدل کیا ہے میں عدل کا انشاءاللہ آپ کو بھی آگے بتاتی ہوں کہ مومن جو ہوتا ہے نا, ایک اس کی باٹم لائن ہوتی ہے, وہاں تک تو آپ کو مجھے رہنا ہے, باٹم لائن تک. وہ باٹم لائن کیا بتاؤں گی, اس سے نیچے نہیں جانا, نیچے جانے پہ اسفل سافلین, جانور سے بدتر ہو جائیں گے ہم اگر اس باٹم لائن سے نیچے گئے. قرآن ہم کو باٹم لائن بتاتا کہ یہ باٹم لائن ہے. جیسے ہمارے استاذ ہم سے سوال کیے جاتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حلال کماتے ہیں
اور اچھے اخلاق کے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, اپنے فرائض پورے کرتے ہیں, لیکن دین کا کام نہیں کرتے, دین سیکھنے سکھانے کا نہیں, بس ٹھیک ہے اپنی فیملی کو کر دیا, لیکن آگے تھوڑا بہت کرتے ہیں سب, کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں نہیں جہنم میں کیوں جائیں گے, جو حلال کماتے ہیں اور اپنا فرائض پورے کرتے ہیں سب کچھ ہے, لیکن دین کا کام وہ نہیں کرے جو کرنا چاہیے, وہ الذین آمنوا اشد حبا للہ کی کیٹیگری میں نہیں ہے. وہ جائیں گے جنت میں, لیکن جنت کے درجے بھی تو نیچے ہے نا, اتنے سارے درجے ہیں نا جتنے قرآن کے آیتیں, تو جنت کے کونے قدرے میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ ان کو, جنت کے چھوٹے درجوں میں جائیں گے, جہنم میں نہیں جائیں گے. لیکن ہمیں تو ہائیسٹ لیول کی جنت چاہیے, تو اس کے لیے ہمیں محنت بھی ویسی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو کہا جا رہا ہے دیکھو عدل کے ساتھ رہنا ہے. اگر مشکل آ رہی ہے قرآن کھولو اور اپنی اس کمی کو دور کر لو, ہے نا. جیسے آپ اور میں دین سکھانے والی, آپ دین سیکھنے والی, کچھ کورسز کرنے والے ہیں. تو دیکھیے اگر ہم نے اپنی زندگی میں بیلنس نہیں کرا تو شیطان کیا کرے گا, ہمارے نیکیوں کو ٹلٹ کر دے گا, اور کیا کرے گا, ہمیں فرائض سے دور کر دے گا. اور جب ہم اپنے فرائض سے دور ہو جائیں گے تو دیکھیے آج آپ دیکھیے اس مٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر, دنیا میں آج لوگ کیسے مر رہے جا رہے ہیں, ہے نا. تو جب قرآن نہیں ہے زندگی میں تو انسان غصہ کا شکار ہو رہا ہے, ناشکری ان میں بڑھتی جا رہی ہے, ہسبینڈ وائف میں محبت ختم ہو رہی ہے, رشتے نبھا نہیں پا رہے ہیں, رشتے ٹوٹ رہے ہیں. اور اسپرچولیٹی میں جو رشتے ہوتے ہیں اس میں کیا ہے, اللہ نہیں ہے, گریس اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں زندہ تو ہمیشہ نیکی رہنے والی ہے, اور چیزیں تو ختم ہو جائیں گی, نیکی ہمیشہ زندہ رہے گی, اور یہی نیکی تو ہمیں جنت میں لے کے جائے گی. تو دیکھیے اللہ کو دیکھیے نا, تمام مخلوق, آسمان کو دیکھیے, جانوروں کو دیکھیے, پیڑوں کو دیکھیے, ہیبیٹنٹس کو دیکھیے, کلائمیکس کو دیکھیے, سب الگ ہیں. جانور دیکھیے کتنے اسپیشیز ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ہومو سیپینز 7.5 بلینز ہیں دنیا کے اندر. کلائمیکس دیکھیے کتنے الگ ہے, لیکن سب مل جل کر کے انہوں نے کتنا ایک بیلنسڈ ایکو سسٹم تیار کر رکھا ہے, اور کیسے سنکرنائزڈ ہو کر کے, ہے نا, اور انہوں نے ہارمونی کو پیدا کر رکھا ہے پوری دنیا کے اندر. اور آپ کا میرا کیا حال ہے, ہم تو سبق ہی نہیں دیتے اس اللہ کی مخلوق سے, اس اللہ کی کائنات سے تو ہم سبق ہی نہیں دیتے, اور ظلم کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم عدل پہ نہیں رہتے تو ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس کے اندر بھی صبر ہوگا, کس میں ہوگا صبر, جو اپنی فطرت کو پہچان جائے گا, جو اپنی باٹم لائن کو پہچان جائے گا نا, اس میں صبر آ جائے گا, اور ہر ایک کو ایک عزت دینا شروع کر دے گا, انہیں ڈگنیٹی کا معاملہ شروع کر دے گا. دوسروں کی لینگویج کا مذاق نہ بنائیں, دوسروں کے رنگ کا, قد کا, شہر کا, کسی کا نہیں. یہیں سے تو ظلم شروع ہوتا ہے, فساد شروع ہو جاتا ہے. کوئی کسی کو بلیم نہ کرے, ہر کوئی خالق سے محبت کرے. وہ کب ہوگا, جب قرآن سے ٹائی ہو جائے گا ہمارا. ٹھیک ہے, ہم سب جو ہیں مفتی نہیں ہیں, ہم سب یہ سب کچھ نہیں ہے, لیکن پرنسپل تو کم سے کم یاد رکھیں, فطرت کے ساتھ رہ کے زندگی گزارنی ہے. ہمیں یہ یقین ہو میرا رب ہے جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے, جو قرآن بار بار ہم کو دعوت دے رہا ہے, آنا ہے الیہ ترجعون والیہ تحشرون, جمع ہونا ہے تحشرون. تو ہمت پیدا ہوتی ہے, ایفرٹس کرنے کا دل کرتا ہے, کہ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں, ایک نہ ایک سے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ سب کا اپنا اسٹیمنا الگ الگ ہے نا, حساب سب کو الگ الگ دینا, اسٹینڈرڈ الگ ہے. اللہ کے رسول نے سے پوچھا گیا جنت کے بارے میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے 70,000 لوگ ہوں گے جو بنا حساب کتاب جائیں گے. صاحب نے کہا 70,000, تو اس کو اور اللہ کے رسول نے ایکسٹینڈ کر کے کہا ایک ہوگا اس 70,000 میں جو اپنے ساتھ 70,000 کو ساتھ پکڑ کے لے کے جائے گا. یعنی 70,000 میں اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے, ہے نا. اس میں اور ایکسٹینڈ سے نہیں ہے, ان کے پاس وہ تھوڑا بہت کمانے کے لیے محنت بھی کرتی ہیں, بچے بھی پال رہی ہیں, بہت ان کی زندگی میں اسٹرگل ہے. ایک کی زندگی میں اسٹرگل نہیں ہے, نعمت اللہ نے بہت بھرپور دے رکھی ہیں. ایک کی زندگی میں نعمتیں نہیں ہیں اور ان کو وہ بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. آ کے دونوں ہی کلاس میں بیٹھی ہیں, ہے نا, لیکن دونوں کی لائف میں, دونوں کے سرکمسٹانسز میں فرق ہوگا نا, تو نیکیاں کیا ایسے ہی مل جائے گی, دونوں کے برابر کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ کیا نہیں, اللہ تعالیٰ برابر نہیں کرے گا. فی الحال تو کم نعمت والوں کو اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت میں وہ جلدی انٹر کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن نیکیوں کے اندر ڈفرینس ہوگا, ان کے جو ریزلٹس ہوں اس کے اندر ڈفرینس ہوگا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بس آپ کو مجھے بنا ٹھوکر کھائے ہدایت دے دے, بنا سزا کی ہدایت دے دے. مشکل میں پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے, یہ ہمیں پہلے اللہ مصیبتوں میں ڈالے پھر ہدایت آئے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہدایت دے دے. تو دیکھیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے جنت کے لیے, ٹھیک ہے, اور ان کے گناہوں کو پن پوائنٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ دیکھیے کیونکہ اللہ کے رسول کو کہا کہ بشروا ولا تنفروا, کہ گلیڈ ٹائڈنگ, خوشخبری دو, ان کو انکریج کرو. تو ہمیں کیا کرنا ہے, قرآن کے سامنے اپنے بیلوڈ ونس جو بھی ہیں ہمارے, ان کو سامنے لا کے بٹھانا ہے, نعمتوں کا احساس کرانا ہے. سب سے بڑی نعمت یہ قرآن ہے, سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے, جس کے سامنے ہم آ کے بیٹھے ہوئے ہدایت لے رہے ہیں. تو جنت کے 8 دروازے ہیں. تو اگر ہم نے اپنے اسلام کو پہچانا, فطرت کے ساتھ زندگی گزاری,
है ना, और दूसरों को नेकियों के लिए एनकरेज हम करते रहे, क्योंकि आज हमारी जिंदगी आर्टिफिशियल हो चुकी है, हमारी जिंदगी में फ्लेवर्स ही नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, अल्लाह को अल्लाह का मुकाम देना है, और नेमतों को के पर्दों में आकर के अल्लाह को भूलना नहीं है ना। खुद भी याद करना है, दूसरों को भी याद कराना है कि शुक्रगुजारी अदा करनी, शुक्रगुजार बनना है। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, इसको अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह को पहचानने में, है ना, अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल अपने मकसद को पूरा करने के लिए हमें करना है। ठीक है, तो दुनिया की नेकियां तो आर्जी हैं, है ना। तो ये ग्लिम्स है, दुनिया तो एक ग्लिम्स बताया अल्लाह ताला ने आपको मुझे कि तो देखो खूबसूरती, जन्नत की खूबसूरती देखो, परमानेंट तो जन्नत है, ये दुनिया तो आर्टिफिशियल क्या है, टेम्पररी है, लेकिन नेकियां तो परमानेंट है जो जन्नत में तुम्हें लेके जाने वाली हैं। तो ऐसी नेकी करना है जो परमानेंट हो, ऐसी नहीं आज आए कल नहीं आए, अभी शौक में आ गए, कंपटीशन में आ गए, इसने बुलाया, नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, दूसरों को कहा कर लिया, आ गए, फिर छोड़ दिया, चले गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना, परमानेंट नेकियां करनी है। इस शरीयत को, इस तालीम को, इस कुरान से फायदा उठाना है हमको, ठीक है। और अपनी ख्वाहिशात, अपनी बस जब ख्वाहिशात का बंदा बन जाता है ना इंसान, फिर वो क्या करता है, फसाद बर्पा करता है। जब हम इस तालीम से दूर हो जाते हैं और जब अपनी ख्वाहिशात पे रहते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर देखिए लाइफ कैसे डिस्टर्ब हो जाती है। फिर लोग क्या कहते हैं कि कुरान के पास सामने जाके बैठेंगे तो लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, मा अंजलना कुराना लितशका, हमने कुरान को तुम्हारे लिए कोई तशका थोड़ी बनाया है, डिफिकल्ट थोड़ी बनाया है, मिजरेबल थोड़ी हो जाते तुम कुरान के सामने आकर के बैठ करके। तुम्हारी कुरान सीखने के बाद डल लाइफ हो जाती है क्या? कुरान सीखने के बाद तुम्हारी स्माइल चली जाएगी क्या? एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा क्या? अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते क्या? ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी? नहीं, जिंदगी टफ हो जाएगी? अल्लाह कह रहे नहीं, लितशका, बल्कि रंगीनी हो जाएगी तुम्हारी दुनिया। जब तुम अपनी आखिरत से गाफिल होते ना, तब तुम्हारी जिंदगी में रंग चले जाते हैं। तो यहाँ पे कुरान से ही सारी खुशियां मिलती हैं। अंदर से इंसान अमल करने के लिए तैयार हो जाता है, वो खुद तो करता है, अपनी सराउंडिंग्स में भी वो पीस फैलाना शुरू कर देता है। अब देखिए ना, मैंने आपको बताया, अब मैंने कुरान सीखा, मेरा दिल करा क्यों ना मैं आप सबको बताऊं, अपनी फैमिली में सबको बताऊं। अब आपने सुना, आप कहेंगे क्यों ना मैं भी अपने फैमिली में सबको बताऊं ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाक्य बताया। इस तरह जो भी चीज आपके दिल को अच्छी लगी, तो इससे सिर्फ मुझे फायदा नहीं होता, मेरी सराउंडिंग्स को भी फायदा होता है। तो ये शरीयत जो है ना, जो आप और मैं सीख रहे हैं, कुरान में हम शरीयत सीख रहे हैं, तो ये हमें मुश्किल में खड़ा होना सिखाती है। ये शरीयत जो है, ये हमारी लाइफ को स्ट्रेस फ्री कर देती है। लोग कहते हैं मैं स्ट्रेस में हूं ना, इसलिए क्लास में नहीं आती हूँ। उन्हें बताइए, ये शरीयत, ये कुरान हमें स्ट्रेस फ्री कर देता है, ये हमें बैलेंस करना सिखाता है। ये कुरान हमको अमन पैदा करता है हमारी जिंदगी में। हम ज्यादतियों, जब कोई हमारे पर ज्यादती करता है ना, कोई हमारा हक मारता है, तो क्या करते हैं बताइए? स्ट्रेस में चली जाती हैं क्या आप और मैं? अगर आप कुरान पढ़ रही हैं, सीख रही हैं, कल आप पता चला आपका किसी ने हक मारा, आपके साथ किसी ने बुरा किया, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करती हैं? हम कुरान सीखने वाले क्या करते हैं? माफ कर दो। क्यों? माफ करने पे पहले मेरा ही फायदा है, पीस ऑफ माइंड मुझे मिलेगा। अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया, माफ कर दीजिए, बिकॉज ऑफ मी, मेरे दिमाग को पीस ऑफ माइंड मिलेगा, है ना। किसी ने मेरा हक माना, भूल जाइए जिसने जो करा है, क्योंकि भूलेंगे नहीं ना तो बेचैनी बढ़ती रहेगी। तो कुरान हमें क्या सिखाता है? नेमतों से अल्लाह तक पहुंचना है, ठीक है, और अपनी लाइफ को क्या करना है? स्ट्रेस फ्री लाइफ हमें गुजारनी है। तो बताइए, कुरान के सामने बैठने के बाद फायदे ही फायदे तो हो रहे हैं ना आपको मुझे, फिर क्यों नहीं आते इस कुरान के सामने आकर के बैठते? क्यों नहीं आकर के हम सीखते? ठीक है, देखिए कयामत का दिन होगा, निदा होगी, निदा, अल्लाह ताला पुकारेगा, अल्लाह कहेगा ला जुल्मुल यौम, आज किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा। बहुत सारी दुनिया में ऐसे जो दूसरों पे बड़ा जुल्म करते हैं, बहुत जुल्म करते हैं। क्यों करते हैं पता है जुल्म? मौत को भूल जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, कुरान को बैक बर्नर पे डाल देते हैं। इसलिए वो दुनिया में सोचते हैं बस मैं हूं अब तो फिरौन। देखिए कोई भी फिरौन बन सकता है। कभी कभी बच्चे माँ बच्चों पे बन जाती, कभी बच्चे थोड़ा तकब्बुर का या बड़े हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं तो वो माँ बाप पे बन जाते हैं। कहीं पे शोहर बन जाता है बीवी पे फिरौन, कहीं बीवी बन जाती है शोहर पे, जहाँ जिसको कमजोर नजर आता है वो उस पे फिरौन ये तो अपनी डालना शुरू कर देता है। तो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। जुल्म तो तुम मखलूक ने दुनिया में जो करने थे कर लिए, यहाँ कोई किसी मखलूक पे भी जुल्म नहीं होगा यहाँ पे, है ना। और जालिम और जुल्म का मतलब यानी हम बेहतर है कि दुनिया में हम मजलूम बन जाए, इससे पहले कि अल्लाह ताला आपको मुझे जालिम की कैटेगरी में डाल के उठाया क़यामत वाले दिन। क्यों? वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। मतलब क्या? मोहब्बत नहीं करता यानी अल्लाह ताला जो है वो उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? उस पर रहमत नहीं होगी, रहमत नहीं तो उस पर क्या होगी? लानत होगी।
تو اس لیے ہم کو اس دن کسی پہ ظلم کرنے کی کسی کو پرمیشن نہیں، یعنی جس نے ظلم کیا ہوگا نا اللہ وہاں بھولے گا نہیں، اللہ ایک ایک ظلم کو سامنے رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ ڈیفینیشن بھی آتی ہے جو اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ وہاں عدل کرے گا، یعنی جس نے جو ظلم کیا ہوا تو اس کے بدلہ دیا جائے گا، اور تھرڈ کیا ہے کہ اللہ بھولے گا نہیں، جس نے ظلم کیا ہوا نا کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ، کیا ظلم کیا تھا تم نے اس کے اوپر، تو بہتر کیا مظلوم بن کے اٹھے قیامت والے دن، ہر کسی کو انصاف ملنے والا ہے، دنیا میں تو پتہ نہیں انصاف نہیں ہوتا ہے، ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں ہے، اور پھر کیا ہے نا what goes around comes around، آج اچھا کریں گے کل اچھا ہوگا، آج برا کریں گے کل برا ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں برا کرتے رہتے ہیں اور نعمت ان کو ملتی رہتی ہے، تو کیا پکڑنی ہوگی کیا؟ بالکل، قبر میں پکڑ ہوگی، جہنم میں پکڑا جائے گا، آخرت میں پکڑا جائے گا۔ تو اہم سبق اللہ رحمان یہاں پہ سکھا رہا ہے کہ لائف میں ظلم کرنے والے مت بننا، یا تو باٹم لائن میں رہنا، عدل کرتے رہنا، باٹم لائن ٹھیک ہے منیمم کرائٹیریا ہے، یا پھر نمبر 2 اس سے اوپر اٹھ کے احسان کے درجے پہ پہنچ جانا، گریس کا معاملہ کرنا، احسان کے درجے پہ جا کر کے نیچے نہیں جانا، باٹم لائن سے نیچے نہیں جانا، مطلب میدان محشر ہے جہاں پہ اگر ہم نیچے گئے تو ہم اسفل سافلین، اگر بلو ہو گئے نا اس کے تو ہم جانور بن جائیں گے۔ پتہ جانور کیسے؟ میں آپ کو وہ بتاتی ہوں، اگر آپ نے ڈاکیومنٹری کبھی دیکھی ہو، شیر جو ہے نا، شیر اسے بھوک لگتی ہے، وہ اپنے کیج سے باہر آتا ہے، اپنے گفا سے باہر آتا ہے، باہر بہت سارے جو نا گھوڑے کھانا کھا رہے ہیں، مطلب گھاس واس کھا رہے ہیں، بہت سارے گھوڑے ہیں، بھیڑ جو بھی ہیں بہت سارے، اور وہ جیسے دیکھتے ہیں نا شیر باہر آیا اور شیر جو ہے نا گھور رہا ہے، ان کو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، سب کے سب دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو کنگ آ گیا اب تو پکڑ لے گا سب کو، اور شیر بھاگ کر کے ان میں سے ایک کو پکڑ لیتا ہے، ایک گھوڑے کو یا بھیڑ کو کسی کو، اور پھر کیا کرتا ہے کھانا شروع کرتا ہے۔ ڈاکیومنٹ میں دیکھیے شیر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھیڑ کو کھا رہا ہے یا گھوڑے کو کھا رہا ہے، جو بھی اس نے پکڑ لیا، پتہ ہے تھوڑی ڈسٹینس پہ جو جانور بھاگ رہے ہوتے ہیں نا وہ وہاں رک جاتے ہیں، اور وہاں رک کر کے نا وہ اپنی گھاس کھانا شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہمارے سب ساتھی میں سے ایک ساتھی کو شیر نے پکڑ لیا اور وہ کھا رہا ہے، پر وہ پھر بھاگتے نہیں ہیں، پھر وہ سارے کے سارے جو بھیڑ ہیں یا گھوڑے ہیں وہ اپنا کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنا زندگی میں مست ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جانوروں کو پتا ہے یہ شیر ہے، یہ اپنی باؤنڈری میں رہے گا، اس کو بس بھوک لگی تھی، آیا اس نے ایک پکڑ لی، بس اب ایک پکڑ کے کھا کے چلا جائے گا، اپنے گفا میں بیٹھ جائے گا، اب اسے جب بھوک لگی نا دوبارہ تب نکل کے آئے گا۔ وہ انسان کی طرح نہیں ہے، ایک مار لے لیا اب دوسرا بھی گھوڑا پکڑ لو، تیسرا بھی، چوتھا بھی، فریج میں بھر کے جمع کر لوں، بقرعید پہ بکرا کاٹا، فریج لے کر آئے خرید کے، بڑا بڑا فریزر اس کا ہونا چاہیے، اور بھر لیا، کئی مہینے کا بھر لیا، جہاں سے آ رہا بھرو گھر میں کاٹا بھر کے رکھ لیا، اب کھاتے رہیں گے 4-6 مہینے تک۔ لیکن شیر ایسا نہیں کرتا، شیر کیا کرتا ہے اسے بس جتنی بھوک ہے نا اتنی کھاتا ہے، اور یہ بات ان جانوروں کو بھی پتا ہے، اس لیے وہ بے خوف ہو کے اپنا کھاتے رہتے ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے اللہ نے ہم کو بنایا اس لیے، یہ ایک ایکو سسٹم بنایا ہے، اگر سارے شیر جو ہیں ان کو مطلب مان لیجیے مار دیں سب شیروں کو یا ٹائیگر کو، کوئی بھی ایکو سسٹم ایک بیلنس میں اللہ نے رکھا ہے، ہر چیز واقیم الوزن بالقسط ولا تقصر المیزان، ایک میزان میں رکھا ہے، بیلنس میں۔ اگر مان لیجیے سارے شیروں کو مار دیا جائے نا تو پتہ کیا ہوا، جو بھیڑیں ہیں نا وہ کیا کریں گی، وہ گھاس کھاتی رہیں گی، اور وہ بھیڑیں بڑھتی جائیں گی کیونکہ ان کی تو نسل بڑھتی جائے گی، اب شیر تو کھانے والا تھا ان کو، اب شیر کھا ہی نہیں رہا ہے تو ان کی نسل بڑھتے بہت ساری بھیڑیں ہو جائیں گی، اور بہت ساری بھیڑیں کیا ہوں گی، ساری گھاس کھا جائے گی، جب ساری گھاس کھا جائے گی وہ تو کیا ہو جائے گا، اسٹارویشن، ان کے لیے پھر بچے گا نہیں، پھر وہ خود ہی ساری بھیڑیں جو ہے نا بھوکی وجہ سے مر جائیں گی، تو اس ایکو سسٹم خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ایک ایکو سسٹم بنایا ہے کہ عدل میں رہو، اس کا کام یہ، پر ہم کیا کرتے ہیں باٹم لائن میں فطرت نہیں رکھتے، اللہ کو کی اکاؤنٹیبلٹی بھول جاتے ہیں، فرائز نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، تو کیا ہو جاتا ہے اسفل سافلین۔ انسان جب انسانیت پہ نہیں رہتا نا جانوروں سے بدترین بن جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی میں ظلم نہیں کرنا ہے۔ ظلم، رجب حنبلی رحم اللہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے زیادتی کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھی حد سے باہر نکل جاتے ہیں پہلے تو، جو انسان کو ذرا نعمتیں مل جاتی ہیں نا بھول جاتا ہے نعمتیں، جوانی کی اکڑ، یا تھوڑی طاقت آ گئی ہے، یا پیسہ آ گیا، یا ڈگری آ گئی، یا اچھا شوہر مل گیا، یا فرمانبردار بچے مل گئے، یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے، پہلے نمبر 1۔ پھر نمبر 2 کیا کرتا ہے وہ عدل، زیادتی سے بتایا جا رہا ہے اس میں، زیادتی مت کرو، زیادتی سے عدل کی طرف آ جاؤ، باٹم لائن کی طرف، اور پھر باٹم لائن سے اوپر اٹھ کر کے احسان کرو، درگزر کرو، گریس کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ نے ہر چیز بیلنس کے اندر رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفسرین اس کو 6 اینگل سے بتاتے ہیں کہ عدل کیسے کیا جائے گا، عدل اس کے 6 اینگلز ہیں کہ احسان تک کیسے پہنچنا ہے، کس طرح احسان تک پہنچے گا انسان۔ تو دیکھیے اگر انسان جو ہے
عدل پر آ جاتا ہے نا, اگر وہ اپنا یہ ٹرانسگریشن چھوڑ دے ہے نا, اپنی یہ ہٹ دھرمی چھوڑ دے, عدل پر آ جائے گا ہے نا. اور عدل پہ آنے کے بعد ایسا نہیں کہ بس وہ اسٹیگننٹ ہو جائے, اس پر چپک کے رہ جائے, بس نہیں میں اس پہ نہیں رہوں گا, بس اسی تک اتنا ہی کرتا رہوں گا, اتنی نیکی کرتا رہوں گا چھوٹی چھوٹی نہیں, پھر رحمت کو اڈاپٹ کر کے احسان کے درجے تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, حدیث قدسی کیا ہے, یا عبادی یا عبادی یا متکلم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یا کا استعمال کیا ہے. میں گرامر تو بتاؤں گی نہیں, لیکن اتنا بتا دوں آپ کو, اللہ اکثر جو ہے قرآن میں نحن رائل وی کا استعمال کیا اللہ نے. یہاں پہ عبادونا نہیں کہا ہے, یا کا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو سنگولر یا کا استعمال کرتے ہیں نا فرسٹ پرسن کا, یا تو ایکسٹریم غصے میں کرتے ہیں یا ایکسٹریم محبت میں کرتے ہیں. یہاں پہ محبت میں اظہار کیا اللہ نے, یا عبادی, او میرے بندو, او میرے بندو تم میرے ہو. یعنی انسان دوسروں کے ساتھ کیا گریس کے درجے پر پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں پکڑتا نہیں ہمارے گناہوں کے اوپر, ہر انسان گناہ کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو معاف کرتا رہتا ہے نا. تو ہمیں جب ہم اللہ کو, قرآن کو, اسلام کو, اس کی اہمیت نہیں سمجھتے نا, پھر انسان کیا کرتا ہے, کہتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے. پھر وہ جب وہ ان سب چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اللہ کا مقام نہیں سمجھتے ہیں ہے نا, اور پھر اور اللہ کا مقام ہم کو بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, حد سے آگے بڑھنا ہے, عدل پہ رہنا ہے, یا گریس کا معاملہ کرنا ہے. تو یہ یا عبادی جو ہے نا, عبادی یہ ہم کو بتا رہا ہے تمہارا مجھ سے نمبر 1, پہلے ہی بتایا جا رہا کتنا پرسنل لیول کا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ آپ کا میرا. آپ کا میرا اللہ کے ساتھ رشتہ کیا ہے, کہ آپ اور میں سوچ رہے ہیں اس وقت اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, یقین ہے آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں. اللہ کے ساتھ کتنا رشتہ مضبوط ہے یہ پتا چلتا ہے جب ہم گریس کا معاملہ کرتے ہیں, یا ہر دھرمی کا معاملہ کرتے ہیں, یا ظلم کا معاملہ کرتے ہیں. تو اچھا انسان جو نا وہ اللہ کی رحمت کی ایلیجبلٹی جاننے کے لیے نہیں ایلیجبل ہوگا جنت میں جب تک رحمت نہیں ہوگی. اللہ کے رسول سے بھی پوچھا نا, آپ بھی نہیں جائیں گے کیا رحمت کے بغیر؟ کہا نہیں میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. تو اگر ہمیں ایلیجبل بننا ہے نا اللہ کی رحمت کا, تو ہمیں عدل کرنا پڑے گا, اس سے اوپر اٹھ کے ہمیں گریس اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو نمبر 1 1-to-1 ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا ہے اللہ کے ساتھ, کہ میرا انڈیویجول, میرا خود کا اپنا اللہ سے کیا معاملہ ہے. کیا نماز پڑھتے ہوئے محسوس کرتی ہوں اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا میں گھر میں شوہر کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے محسوس کرتی ہوں کہ میرا شوہر کے ساتھ میں جو کر رہی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے رشتے داروں کے ساتھ, یا میں اپنا وقت اکیلے سوشل میڈیا پہ موبائل کو استعمال کر رہی ہوں, اللہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا؟ کسی کو ٹیکسٹ میسجز کر رہی ہوں محبت والے یا نفرت والے, اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے ساتھ 1-to-1 ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا ہے نا, اور یہ سکھا رہا ہے یہاں پہ. دوسرا, اللہ جانتا ہے گناہوں کو پھر بھی غصہ نہیں کرتا ہے. یعنی جب ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے, جب ظلم کے مومنٹ پر ہمیں کیا کرنا ہے, محبت کی اسٹرینتھ کو کمزور نہیں کرنا ہے. مان لیجیے کسی بھائی نے آپ کا حق مارا ہے, شوہر نے مارا, بچوں نے مارا, بہن نے مارا, ڈنڈی ماری ہے حق میں مان لیجیے, تو اس میں کیا کرنا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے دونوں کے وہاں پہ لو جو ہے نا فیڈڈ ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ سبق سکھایا جا رہا ہے مومنوں, اللہ تو تمہارا خلاقی ہے نا, تو اس کی رحمت تم اگر چاہتے ہو تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو. یعنی غصہ, نفرت مت کرو اس انسان سے, اس کے بلکہ جو گناہ ہے نا اس سے نفرت کرو, اس کے برے اعمال سے نفرت کرو, اس سے نفرت مت کرو. یعنی جب کسی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم نفرت کرنے کے بعد نا اس پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اس سے نفرت مت کرو, اس کے برے اعمال سے نفرت کرو نا. جیسے ڈاکٹر کے پاس کوئی جائے, اسے کوئی ایسی بری بیماری ہو گئی اور کہے ڈاکٹر صاحب مجھے بیماری ہو گئی ہے, ڈاکٹر کہے گا کتنی بری بیماری ہو گئی, میں نہیں کرتا تمہارا علاج, میں تو بہت بری بیماری ہے. پھر کون کرے گا اس کا, کون سرجری کرے گا اس کو بیچارے کی, کہاں جائے گا نا. تو ڈاکٹر بھی کیا کرتا ہے, اس کی بیماری کا دشمن ہوتا ہے. بیمار کا دشمن نہیں ہوتا, اس کی بیماری جو ہوتی ہے اس کا دشمن ہوتا ہے. تو ہمیں بھی مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ سے رحمت کی امید رکھو, قربانی دو, نفرت مت کرو اپنے بہن بھائی سے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہے نا, ہر بنی آدم کو عزت دو, اللہ نے عزت دی ہے, تم بھی عزت دو. تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے غلطی پر ہمیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. روڈلی بات نہیں کرنی ہے, لوگوں سے محبت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ محبت نہیں کرتے نا, عزت تو کرنی پڑے گی نا, اس کی صحیح طریقے سے بات کرنی پڑے گی, سلیکٹڈ ورڈ کا استعمال کرنا پڑے گا, ہے نا, ہارش نہیں ہونا ان کے ساتھ, ہے نا. اللہ ہمارے گناہ کو دیکھنے کے باوجود بھی کیسے ڈیل کرتا ہے. سورج نکل رہا ہے سب کے لیے, جو گناہ کرتا ہے, آپ کلاسز میں بیٹھی ہیں, اللہ آپ کو بھی چاند کی روشنی دے رہا ہے, سورج, پیڑ, ہوا, جو نہیں آتے کلاس میں, ٹھیک ہے, ان کو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے نا, اور پن پوائنٹ نہیں کرنا کسی کے گناہ کے اوپر. اور تھرڈ کہا جا رہا ہے اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا نا, تو تم
तुम भी अपने दूसरों पे जुल्म नहीं करो, यानी जुल्म के लिए पैदा नहीं किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इल्ला बता रहा है यहाँ पे, इल्ला मैंने सिर्फ तुमको सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया और किसी के लिए पैदा नहीं किया। जब हमको पता है अल्लाह ने मकसद ही हमारे यहाँ इबादत है, तो फिर हम किस क्यों जुल्म कर रहे हैं किसी के ऊपर? तो ये हमें रिमाइंड कराती है आयत, मैं यहाँ पे अपने एक बड़े मकसद के लिए हूँ, जुल्म करने के लिए नहीं हूँ। अब मैं घर में रहती हूँ, अपने शौहर पे जुल्म कर सकती हूँ, भाई भाई के ऊपर जुल्म कर सकता है। कब करता है जुल्म? जब उसका अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत नहीं होता, जब उसको ये नहीं पता होता अल्लाह उसको देख रहा है ना। लेकिन दूसरा जिसको अल्लाह पे यकीन होता है ना, वो सब्र करता है, दरगुजर करता है, माफ करता रहता है ना। तो जुल्म इंसान जो है ना, सामने वाला जुल्म कर रहा है लेकिन सब्र के साथ उसे माफ करता रहता है। तो जुल्म ये शौहर बीवी के ऊपर, बीवी शौहर के ऊपर, ये बहन भाई के ऊपर, तो इंसान जो है उसे अपना एक हायर मकसद याद रहता है ना, मुझे जाना है, मैं इबादत के लिए आया हूँ, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, बस पता नहीं हो सकता कल मर जाऊं मैं, अल्लाह को हिसाब देना है, अपना मकसद याद रखता है ना वो। तो फिर वो क्या करता है, वो जुल्म नहीं करता, वो इस्लाह करता रहता है, दूसरों के साथ ऐसे हार्श डील नहीं करता है, ठीक है। और देखिए, अब आप देखिए ना, आखिरत में अल्लाह ताला, आखिरत का दिन लगेगा, हदीस में कुरान की आयत है, अल्लाह ताला कहेगा जमीन को मैंने सारी, सोचे अल्लाह के बारे में सोचे, जमीन को मुट्ठी में ले लेगा, पूरी जमीन को, आसमान को अपने दाएं हाथ में ले लेगा और कहेगा कहाँ है दुनिया की बादशाह? बड़ा तुमने बादशाह बना रखे थे ना, अपने आप को बादशाह समझते थे ना, अपने आप को बड़ा समझते थे, बड़ा तकब्बुर था तुम्हारे अंदर, कहाँ है तुम्हारे बादशाह है? तुम खुद बादशाह थे, कहाँ है? आज मैं बादशाह हूँ, लाओ लेकर आओ। तो हमें इसको याद करके, मकसद सामने रख करके किसी के साथ हार्श डील नहीं करना है। भाभी नंद के ऊपर ना करे, नंद भाभी के ऊपर ना करे, बच्चे माँ बाप पे ना करे, माँ बाप की इज्जत करे, माँ बाप भी बच्चों के साथ ना करें, ठीक है। और चौथा बताया जा रहा है यहाँ पे कि अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मेरी मखलूक है, ये मेरी, असल में ये कौन सी आयत है? अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, अल्लाह कह रहे हैं अदल में रहो, आगे मत बढ़ो, ततगौ आगे ना बढ़ो, हद से आगे ना बढ़ो, ये मेरी मखलूक है, तुम कोई मास्टर नहीं बना के भेजे गए हो, कोई तुमको अथॉरिटी नहीं दी है कि तुम शौहर बीवी पे हुक्म करे चलाए, या बीवी शौहर के ऊपर चलाए, या बच्चे माँ बाप पे, या नंद भाभी के ऊपर, या बहू सास के ऊपर, या ये जो भी रिश्ते हैं हमारे, अल्लाह कह रहे हैं नहीं, ऑपरेस करने के लिए नहीं भेजा मैंने तुम्हें, मास्टर नहीं बनाया, तुम्हें अथॉरिटी नहीं दी है मैंने। मोमिन को ये याद रहती है बात कि मेरी किसी पे अथॉरिटी नहीं है, वो अल्लाह का मुकाम जानता है ना, और उसे इख्तियार है ना, फिर भी वो नेमतों का मिसयूज नहीं करता है, वो तकब्बुर नहीं करता है दूसरों को, कि दूसरों को लुक डाउन करे या थर्ड क्लास लोग समझे, है ना, या दूसरों के इसको कमतर समझे। नहीं, मोमिन नेमतों का मकसद समझता है कि इस नेमतों से मुझे मकसद तक पहुंचना है, नेमतों का। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आवाज आ रही है। ओके, तो देखिए अल्लाह ताला जो है वो यहाँ पे जो या इबादी करके या मुतकल्लिम करके बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि हर इंसान जो है वो एक्सपर्ट नहीं है, गलती हमसे होती है, मेरा नाम इंसान है, मैं भी गलती करता हूँ, मेरे आसपास के लोग भी गलती करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके ऊपर जुल्म करें, ठीक है। अदल सबके साथ करना है और उस ग्रेस के लेवल तक हमको पहुंचना है अडॉप्ट करके, ठीक है। और हमें जो है एक ही, बस ये नहीं कि बस हम इतनी नेकी करते हैं तो उस पर स्टैग्नेंट रह जाए, नहीं, बल्कि हमें सिरातुल मुस्तकीम पे आगे आगे बढ़ना है। सिरात का रास्ता जो है ना, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो वर्टिकल है, ऊपर की तरफ है। अगर हम ऊपर चढ़ते जाएंगे तो हम रास्ते पे पहुंचेंगे, लेकिन अगर हम वहां रुक गए ना, तो रुकने से क्या होगा, ब्रेक लगेगा, और ब्रेक में क्या हम वापस आते जाएंगे, ब्रेक लगते रखते, ठीक है, और नीचे गिर जाएंगे, नीचे वापस गिरने के चांसेस हैं। तो इसलिए ये जो जुल्म करने का नुकसान क्या होता है जानते हैं? उसका नुकसान क्या होता है? नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, इबादत इंसान की जाया हो जाती है, क्योंकि जिसने जिसका हक मारा होगा ना, तो कयामत वाले दिन क्या होगा, मुफलिस, नेकियां तो बहुत सारी लेकर आएगा, तो इस पे जुल्म, उस पे जुल्म, तो इसको नेकी दे देगा, उसकी जेब में डाल देगा, उसके पॉकेट में डाल देगा, और बाद में खत्म नेकियां सारे, है ना। और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत नहीं करता, ला युहिब्बुल वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम से मोहब्बत नहीं करता, वो अल्लाह की मोहब्बत से दूर हो जाता है, मोहब्बत से दूर तो रहमत से दूर, और फिर उस पर लानत पड़ती है ना। और मखलूक के साथ मिसट्रीट नहीं करना है, मोहब्बत को लूज नहीं करना। और देखिए जुल्म करने का नुकसान ये होता है, इंसान हिदायत से ना धीरे धीरे हिदायत को लूज करने लगता है, धीरे धीरे।
اچھی بات سمجھ نہیں آتی اس کو. نمبر 4, اللہ کے بجائے وہ شیطان کا حملے والا بن جاتا ہے. یعنی شیطان اسے لگاتار وسپر کرتا رہتا ہے اور وہ شیطان کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے جب وہ ظلم کرتا ہے. سر پلیز دیکھیے, آپ اور میں اپنے گھر اپنی زندگی میں کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے. بیٹھیے آج رات کو بیٹھ کے سوچئے, کہیں میں اپنے شوہر پہ ظلم تو نہیں کرتی, اپنے بچوں پہ ظلم تو نہیں کرتی, اپنے رشتے داروں پہ تو ظلم نہیں کرتی, اپنے نوکروں پہ تو نہیں کرتی, یا جن کے ساتھ میں رہتی ہوں ظلم تو نہیں کرتی. اپنے اندر جھانک کے آپ کو مجھے دیکھنا ہے, کیونکہ ظلم کا ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے. اس کا پانچواں ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, جی دیکھیے, جب اس کا پانچواں ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے دل کے اوپر نا ایک شیل آ جاتا ہے, پردہ آ جاتا ہے. پھر ہدایت سنتا تو ہے پر ملتی نہیں ہے اس کو. ہدایت دل پہ لاک لگ جاتا ہے. کیسے ریپل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, جب انسان ظلم کرتا ہے تو عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے, اللہ محبت نہیں کرتا, رحمت سے دور ہو جاتا ہے, اور جب رحمت سے دور ہوتا ہے تو ہدایت دور ہوتی رہتی ہے اس سے, اور جب ہدایت نہیں ملتی تو شیطان کا حملے والا بن جاتا ہے, اور جب شیطان کا حملے والا بنتا ہے تو دل پہ پردے آ جاتے ہیں, اور دل پہ پردے آنے کے بعد ہدایت اس کو سنتا تو رہتا ہے پر وہ اس کے دل پہ کام نہیں کرتی, پینیٹریٹ نہیں کرتی, ہدایت ایبزارب نہیں کر پاتا ہے. وہ کلاس میں آ کے بیٹھیں گے تو صحیح, آپ اور میں سناؤں گی, آپ سنیں گے, لیکن اگر ہم ظلم کرتے رہیں گے نا تو وہ پینیٹریٹ نہیں کرے گی, ایبزارب نہیں کر پائیں گے ہم. اور یہ گریجولی ہوتا ہے, ایک دم نہیں ہوتا, یہ ایک لینتھی پروسیس ہے لیکن گریجولی ہوتا رہتا ہے. تو پریکٹیکلی ہمیں لائف میں کیا کرنا ہے, اپنے گھر والوں سے محبت کرنی ہے, اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور حق دینے والے بننا ہے نا. اور اس کے بعد ہم جب یہ سنیں گے تو دیکھیے آج ہمیں کیا کرنا ہے, آج ہم اپنے شوہروں کے ساتھ بڑی محبت سے بات کریں گے, کیونکہ آج کل عورتیں کیا اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں, بس جب شادی ہو جاتی ہے کئی سال گزر جاتے ہیں نا تو بس گروسری, فیس, ڈرائیور نہیں آیا, یا بس وہی گھر کی باتیں, کام کی باتیں بس یہ رہ جاتی ہیں. نہیں, مسکرا کر کے دیکھنا ہے نا, اور محبت سے بات کرنی ہے. یعنی میک ہم فیل امپورٹنٹ, اس کو بتانا ہے کہ شوہر بھی ایک نعمت کی شکل میں اللہ نے آپ کو مجھے دیا ہے, وہ نعمت ہے شوہر. میک ہم فیل امپورٹنٹ, کہ وہ امپورٹنٹ ہے, قوام ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح بچوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے. یہ نہیں لڑکیوں کو ڈال بنا دیا, لڑکوں کو اسپائڈر مین بنا کر کے ہے نا کھلا دیا, پہنا دیا, اور ان کو اچھے بستر گھر دے دیا, نہیں یہ نہیں ہے, بلکہ ان کو ٹائم دینا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, باتیں کرنی ہے. بچے بات کرنا پسند نہیں کرتے, بچوں کے پاس جا کے بیٹھو, بچے بات کرنا پسند نہیں کرتے. اٹس اوکے, بات نہیں کرتے نا, آپ جا کے بیٹھ جائیے, آپ ہی اپنا چائے کا مگ لے کے ان کے روم میں بیٹھ جائیے اور بولے ٹھیک ہے تم نہیں بات کرتے, میں بیٹھی ہوں. آپ ان سے بات کریے, 1 2 3 4 ہاف سینٹینس بھی بولیں گے نا وہ, اٹس اوکے, دھیرے دھیرے, لیکن گیو دیم ٹائم. ان کی ایکٹیویٹی آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ وہ کس ایکٹیویٹی میں انوالو ہو چکے ہیں. اور دیکھیے پریکٹیکل اسٹیپس ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح پیرنٹس کو بھی امپورٹنس دینا ہے, یہ ذمہ داری ہے. دیکھیے شوہر کے ماں باپ ہیں, اپنے ماں باپ کو تو ہمیں دینا ہی ہے, پر شوہر کے ماں باپ جو ان کی بھی تو ہمارے پاس کوئی حقوق ہوگا نا. جب اللہ نے پڑوسی کا حقوق دیا ہے تو شوہر کے ماں باپ کا حقوق نہیں دیا کیا؟ تو غلطی ہم سب سے ہوتی ہے, کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, ہمارا نام انسان ہے, ہم فرشتے نہیں ہیں. ہم غلطی کرتے ہیں جیسے آس پاس کے لوگ غلطی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بڑوں سے مشورہ لینا ہے, ان کو فیل کرانا ہے کہ آپ کچھ ہیں, ان کی خدمت کرنی ہے, پاؤں دبانے ہیں, تاکہ ہمارے چھوٹے بھی دیکھیں کہ بڑوں کے پاؤں دبائے جاتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کے دبائیں گے. اسی طرح اپنے ماں باپ کو عزت دینی ہے, جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو عزت دیں, ہے نا, ان کے ساتھ غصے کے ساتھ ڈیل نہ کرے, ہے نا. اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ رشتے دار جو ہیں ان کا حق ہے, وہ رحمی رشتے ہیں, اور جو رحمی نہیں بھی ہیں تو گیونگ اینڈ پر رہنا ہے ہم کو, رشتوں پہ الزام نہیں لگانا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے 4 عورتیں بیٹھ جاتی ہیں, 4 عورتیں بیٹھ کر کے کسی 5ویں کی برائی کر رہی ہیں, کسی 5ویں کے, وہ رشتے دار میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, گھر میں 2 عورتیں بیٹھی, 3 عورتیں, کسی تیسری عورت کی برائی کر رہے ہیں. اب کیا کرتے ہیں, ایک کسی انسان کے اندر کوئی بری عادت ہے, اب اس بری عادت میں ایمبرائڈری کر کے اس کو برائی بنا دیتے ہیں. تو بتائیے غیبت کرتی ہیں. تو گھر کی جو ڈرٹی پالیٹکس ہے نا, اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے. گھر کی ڈرٹی یہ پالیٹکس ہوتی ہے, بہت گھروں کے اندر بہت پالیٹکس ہوتی ہے, اس سے باہر نکل. مومن ایسا نہیں ہوتا, وہ گوسپ میں بن کے نہیں رہتا ہے, وہ گوسپنگ کو پسند نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح دیکھیے فون پر جب بھی کسی کا فون آپ کے پاس آئے کوئی بھی, اور وہ کہے اور سناؤ بہن, خطرے کی گھنٹی بج جانی چاہیے. فون پر جب وہ بولے نا اور سناؤ بہن, خطرے کی گھنٹی, یعنی مطلب یہ نہیں, کچھ انفارمیشن دے دو گھر میں سے اور بتاؤ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, تم اپنی زندگی کا بتاؤ. ہمیں کم بات کرنی ہے نا, اور ڈیسنٹ طریقے سے اور ایک عزت کے ساتھ اس ٹاک کو ہمیں کیا کرنا ہے, بس سلام تک اور بس تھوڑی سی بات کر کے ختم کر دیجیے. کیونکہ اس کا مطلب ہے چلو آؤ میں بھی غیبت میں انوالو ہوں, تم بھی ہو جاؤ, میں بھی گناہ کروں تم بھی کرو, ایسا نہیں کرنا. تو دیکھیے رشتے جو ہیں, شوہر, بچے, ماں باپ, بہن بھائی, ایک لانگ لسٹ ہے, ہیوج رسپانسبلٹی ہے ہمارے اوپر, ٹھیک ہے. عدل سے معاملہ کرنا ہے, ایک ہیومن ٹینڈنسی ہوتی ہے
جب ہم قرآن سنتے ہیں نا تو ہم بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جب قرآن کلاسز میں آ کے بیٹھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, ہم اسے نا بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں تو جو ہم پسند کرتے ہیں نا ان کے ساتھ تو ہم ٹھیک ہے اچھا معاملہ کرتے ہیں, جن کو ہم پسند نہیں کرتے نا ان سے ہم جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور شیطان کیا کہتا ہے, تسلی دیتا ہے, دیکھو ایک طرف تو تم دین کا اتنا اچھا کام کر رہی ہو, کتنا اچھا کام کر رہی ہو, دوسری طرف غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ چلو آج میں تمہیں کم آکسیجن دیتا ہوں اور زیادہ کھانا پینا دے دیتا ہوں, کل میں آکسیجن زیادہ دے دوں گا, رسک کم کر دوں گا. نہیں, اللہ نے بیلنس میں سب کچھ کر رکھا ہے آپ کے لیے, میرے لیے. تو ہم کو بھی یہ سکھاتا ہے, یہ قرآن ہم کو سکھاتا ہے کہ دین کا کام بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, دین کا کام کرنے سے سیٹسفیکشن تو ہوتا ہے, پر شیطان کے ٹریپ میں نہیں آنا ہے. کیا ہوا گھر میں ٹائم نہیں دیا تو نہیں, بیلنس کرتے چلنا ہے. ہماری ریسپانسبلٹیز ہیں جس کو ہمیں پورا کرنا ہے گھر میں بیلنس کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی کیسے صحیح طریقے سے سب کا حق ادا کرنا ہے, شوہر کا حق ادا کرنا ہے. آپ عورتیں بیٹھی ہیں اس لیے میں ابھی آپ سے شوہر کے بارے میں بات کروں گی. ٹھیک ہے, مردوں سے نہیں کہوں گی, ابھی میں آپ سے کہوں گی. آپ کو شوہر کا حق ادا کرنا ہے. ساس اگر ہیں, ساس سسر, ان کا بھی حق ادا کرنا ہے. نند ہیں, ان کا بھی حق ادا کرنا ہے. بہو ہے, ان کا حق ادا کرنا ہے. بہن بھائی ہیں, کیسے زبان میں گریس لا کر کے, عمل میں گریس لا کر کے, بیلنس کرتے ہوئے دین کو سامنے رکھ کے. خاص رحمت ان کے اوپر اللہ کی, اللہ گریس کے سائے میں ہوں گے آخرت والے دن ایسے لوگ جو دوسروں کے ساتھ عدل کرتے ہوں گے. اور ہمیں کیا بننا ہے, ہمیں ایک بہترین تربیت کرنے والی ماں بننا ہے, ایک محبت کرنے والی بیوی بننا ہے. اس قرآن میں سے سیکھنے کے بعد ایک فرما بردار بیٹی بننا ہے, بڑوں کی خدمت کرنے والی بہو بننا ہے, غصے سے ڈیل نہیں کرنا ہے. ایسے بچے بنانے جو سافٹ اسکلز والے بچے ہوں. ٹھیک ہے, اور ہم کو جو بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, گناہ جاریہ نہ بنے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے, بس میں یہ ختم کرتی ہوں بات کو, کہ یہ قرآن رحمت اور ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس اپنے رحمان سے, جو میرا رحمان ہے, میرا رب ہے, ہم اسے اس قرآن کے تھرو ہدایت لیتے رہیں گے. اللہ سے تعلق کو رکھیں گے اور بیلنس میں زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے, اور اللہ ہی کی گائیڈ لائنس کو جو دی گئی ہیں اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ بس یہ کہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم ان کلاسز میں آ کر کے عمل, اپنے کردار کو خوبصورت بنا سکیں, اپنے عمل کو اچھا بنا سکیں زندگی میں. جیسے آج ہم نے سیکھا بیلنس کیسے کرنا ہے, سب کو عزت دینی ہے, محبت کرتے ہو نہ کرتے ہو عزت دینی ہے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دیا, تو آپ ٹھیک ہے کسی سے محبت نہیں کرتے, عزت دینی ہے نا. وَلَقَدْ كَرَّمَ بَنِي آدَم, کہ اللہ نے عزت دی ہے, تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں بے عزتی کرنے والے کسی کی, کسی کو چھوٹا, کسی کو کالا, کسی کو ایسا نہیں سمجھنا, لینگویج کو برا نہیں کہنا, کچھ نہیں. ہمیں بس اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور آپ کو, ہم میں ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ چین آف گڈنس بنا دے. اللہ مجھے اپنے ماں باپ کے لیے, ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اور اس محفل کو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے عمل کو قبول کر لے. اس محفل میں ہم آئے ہیں, بیٹھے ہیں, تو اللہ ہمارے عمل میں تبدیلی لے کر آئے اور ہمیں اپنا عباد الرحمان بنا دے جو تو پسند کرتا ہے. چلیے, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا بعد میں پڑھتی ہوں میں انشاءاللہ. اب سسٹر طیبہ آپ پوائنٹس جو ہے ریڈ کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3 سوالات. کیا تم نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ دو؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کو خدا بنا لو؟ کیا تم نے کہا کہ ہم سے حاجتیں پوری کرو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا, اللہ آپ خوب جانتے ہیں. جسرہ بنت دجاجہ کہتی ہے کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے اور ایک آیت کو صبح تک دہراتے رہے, اور وہ یہ آیت یہ تھی, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو ان کو بخش دے تو عزیز غالب اور حکیم حکمت والا ہے. حضرت عیسیٰ کی ابدیت, ایک اللہ کے قائل, اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی ابدیت. حضرت عیسیٰ کی ابدیت مستقبل کے حالات سے ناواقف, پیغمبروں کا خاص علم الغیب نہیں, اللہ کا عطا کردہ. صرف اللہ کو غیب کا علم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام پیغام پہنچانا. حضرت عیسیٰ کے بعد لوگوں نے
جو کیا اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ انبیاء کرام بھی غیب نہیں جانتے۔ پیغمبروں کا خاص علم غیب نہیں، اللہ کا عطا کردہ۔ ہم نے کیا سیکھا؟ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہمارا اس پر یقین ہو کہ مستقبل کی ہر بات صرف اللہ جانتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ جی وہی آپ کی سسٹر جزاک اللہ خیر سسٹر طیبہ، میں اللہ ریکارڈ دوں۔ سسٹر زما کلاس میں ہیں کیا؟ آپ شیئرنگ کر دیجیے۔ جی السلام علیکم، کرتی ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی جو ہماری آیت تھی وہ عقیدہ توحید پر تھی۔ تو عقیدہ توحید کو سمجھنا ہے ہمیں، کیونکہ اگر ہمارا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں رہا اور ہمارا عقیدہ غلط ہوگی تو سارے اعمال جو ہے اللہ نہ کرے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اگر اللہ کے علاوہ کہیں اور بھی ہمارا دھیان گیا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، چاہے ہم کتنی نمازیں پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں۔ استاذ نے ہمیں اچھے سے بہت سمجھا دیا، یہ بات کلیئر کر دی کہ عقیدہ توحید ہمیں کیسے رکھنا ہے، اور لوگوں نے اپنے عقیدوں میں کس طرح سے بگاڑ پیدا کر رکھے ہیں، مطلب ان کے دلوں سے وہ باتیں جاتی ہی نہیں ہیں۔ کسی اور کے آگے سر جھکانا، پیغمبر کو اللہ اپنے مرض سے زیادہ فضیلت دینا، مطلب جتنا اللہ نے ہمیں بتایا ہے، جتنی حدیں ہمیں بتائی وہیں تک رکنا ہے۔ تو عقیدہ توحید جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے۔ عقیدہ توحید نہیں تو ایمان نہیں، اور جب ایمان نہیں تو پھر مسلمان نہیں، مومن نہیں، تو سارے ہمارے صدقہ خیرات زکوٰۃ تو اللہ نہ کرے ضائع ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہاں یہ بات سمجھنی ہے، آیت نمبر 116 اور 117 دونوں میں ہی یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دی گئی ہے۔ اگر اس کو سمجھے کہ انکا انتا علام الغیوب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ جو ہے غیب کا علم جاننے والا ہے۔ یہ دو آیتیں ہی کافی ہے۔ اگر ہم اس پوری آیت کو نہ پڑھ کے صرف اس کا لاسٹ کا پورشن بھی پڑھے نا، اور آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ تو یہاں یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، مطلب ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے، کوئی حدیث یا کسی کی بنائی ہوئی بات یا کسی بزرگ کی بات نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے تو یہاں ہمارا عقیدہ بالکل درست ہو جانا چاہیے۔ اب ہمیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہے۔ تو آج ہم نے جو آیت سمجھی ہے نا، اس میں ہمیں یہی سمجھ میں آیا کہ اللہ عالم الغیب ہے، یہی بات سمجھ لے تو ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہے تاکہ ہمارے اعمال ضائع ہونے سے بچائیں، ہم اپنی محنت اپنے ایفرٹ لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے کہ صرف اور صرف غیب کا علم اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد جو بہت اچھا ہمیں جو لیکچر دیا ہے الحمدللہ، ہر بار ہر بار نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم پچھلی باتوں میں الجھے ہوتے ہیں، وہی اتنی باتیں ہوتی سیکھنے کی، لیکن نیکسٹ لیکچر میں پھر اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ظلم کی داستان سنائی کہ ظلم اللہ تعالیٰ خود ظالم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ ظالموں سے محبت بھی نہیں کرتا۔ اور قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ محسن سے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ظلم اور احسان دو ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں، جو آج ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جو ظالم ہوگا وہ محسن نہیں ہو سکتا، اور جو محسن ہوگا، احسان کرنے والا ہوگا، وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر کوئی مظلوم بنا ہوا ہے، ہر کوئی ایک الگ الگ داستان، ایک کہانی لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ہر انسان سمجھتے ہے کہ میں صحیح ہوں، میں مظلوم ہوں، اس کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں یہاں جو بتائیں 3 پوائنٹ جو بتائیں نا بہت اچھے، کہ رحم، احسان اور عدل۔ عدل، اگر ہمارے اندر عدل آ جائے گا تو ہمیں سب سے پہلے اپنی غلطیاں نظر آئیں گی کہ ہم ہی تو ظالم نہیں ہیں، کیونکہ ہم خود ہی پہلے اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہیں، تو ہم ظلم کو سمجھیں گے کہاں کہ کہاں ہم مختلفی کر رہے ہیں رشتوں میں، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، راہ چلتے مسافر کے ساتھ۔ ہم اپنی ذات کے خود ساتھ اگر ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے تو ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہمیں عدل کو سمجھنا ہوگا۔ تو یہ جو بہت اچھی بات بتائی کہ زندگی میں کبھی بھی ظلم کرنے والے نہیں بننا ہے، اس کے لیے جو 3 پوائنٹ بتائے نا کہ رحم کا معاملہ رکھنا ہے، احسان کرنے والے بننا ہے اور عدل کرنا ہے۔ تو عدل جب آئے گا، ہمارے اندر انصاف آئے گا تو رحم آئے گا، تو عدل آئے گا، اور عدل آئے گا جب انصاف کرنے والے بنیں گے تو یقیناً ہم محسن بن جائیں گے، احسان کرنے والے بن جائیں گے۔ تو ہمیں جو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں، قرآن کے ساتھ سامنے بیٹھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے۔ ظلم کیوں کر رہے ہیں ہم؟ جو ایک پوائنٹ بتایا ہے ہمیں کہ ظلم کیوں کر رہے ہیں، کہ ہم قرآن کو بھول جاتے ہیں، ہم قرآن کو چھوڑ گئے ہیں۔ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو پھر ظالم تو ہم ہوں گی، تو ظلم تو ہم کریں گی۔
تو ظلم چھوڑنے کے لیے، احسان کرنے کے لیے پہلے ہمیں ظلم سے چھوٹنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. تو بہتر یہ ہوا کہ ہم دنیا میں مظلوم بن جائیں، اس سے برا کہ ہم آخرت میں ظالموں میں شمار ہیں. کیونکہ اللہ جو ہے ایک ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. بتائے نا، ابھی بتائے کہ اور کیونکہ انسان بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا. اللہ کو ہر چیز یاد ہے، اللہ کو ہر چیز یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیلنس میں رکھا ہے، اور ہمیں بھی بیلنس میں رکھنا ہے. اور اس کو بیلنس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا، ایسی کلاسز میں آنا پڑے گا، اس لیکچر کو سننا پڑے گا، اور بالکل مطلب بہت زیادہ کانشیس ہو کے سننا پڑے گا. تبھی ہمارے دل میں یہ بیلنس اور یہ رحم، احسان، عدل جو ہم نے آج یہ 3 پوائنٹ سیکھے نا، تو یہ سمجھ لیجیے بس. یہ رحم، احسان اور عدل، ہر در میں چھوٹے گی تو عدل آئے گا. عدل تبھی آئے گا جب رحم ہوگا، اور جب رحم ہوگا تو احسان ہوگا. تو بار بار یہی باتیں ریپیٹ کریے. اور یہ بتایا کہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ درگزر سے کام لینا، معاف کرنا. کیونکہ معاف کرنا جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ ہمارا دل دکھاتے ہیں، اور ہم جو ہے بالکل اپنے آپ کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، اندر سے بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن معاف نہیں کرتے. تو کیونکہ معافی کے بدلے میں اللہ نے جنت کا درجہ رکھا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ بات بھی قرآن پڑھنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی. تو پھر احسان جب بھی ہوگا جب ہم معاف کریں گے. تو پھر جو ایک بات جو بتائیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے. یہ دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر صرف اور صرف یہی بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے ہمارے ہر عمل پہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ عالم الغیب ہے، تو پھر ہمارے گناہ ہی نہیں ہوں گے. تو یہ اگر اللہ سے جتنا رشتہ مضبوط ہوگا، یہ دل میں خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو بہت ساری پوائنٹ کی باتیں اتنی بتائی ہیں کہ اگر ہم سمجھ لیں، آج کی کلاس میں ہم سیکھ لیں، تو ظلم کرنے والے نہیں بنے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ نہ خود ظالم ہے، نہ ظالموں سے محبت کرتا ہے. اور ہمیں اللہ سے رشتہ کسی بھی صورت میں کمزور نہیں کرنا ہے. کیا ہوتا ہے نا کہ حالات جب خراب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے، تو ہم مایوسی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں. لیکن ہر حالات میں ہمیں صرف اور صرف خیر تلاش کرنی ہے، مومن کو خیر تلاش کرنی ہے، اور اللہ سے رشتہ مضبوط رکھنا ہے. حالات کچھ بھی ہوں، اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا. کیونکہ دنیا میں ہم آئے ہیں واپس جانے کے لیے. اور جو بھی ایک بات بتائی کہ جس انسان کو یہ مقصد سمجھ میں آ جائے کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، اور میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے. مجھے واپس جانا ہے، جواب دینا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے. صرف یہ پوائنٹ کی باتیں ہیں، یہ مین پوائنٹ بھی سمجھ لینا انسان، تو پھر ظالموں میں شمار نہیں ہوگا. یہ ظلم جو آج کل جھگڑے فساد معاشرے میں، گھروں میں چل رہے ہیں، وہ ظلم سے بچ جائے گا. تو ہمیں یہی بات سمجھ میں آ جائے کہ کسی کا حق نہیں مارنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا. تو حق نہیں مارے گی. جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور واپس جانا ہے، صرف یہی بات سمجھ میں آ جائے کہ واپس جانا ہے. اور یہ بھی بتایا نا کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. یہ سوچ کر لوگوں سے درگزر کا کام لینا ہے، صراط مستقیم پر آگے بڑھتے رہنا ہے. کیونکہ ذرا سی ٹھوکر لگتے ہی سیدھے لڑک کے نیچے. کیونکہ بتائیں نا کہ صراط مستقیم کا راستہ جو ہے وہ سیدھا نہیں ہے، اوپر جا رہا ہے. کہ اوپر جانے والا جب ذرا سا بھی ڈگمگاتا ہے تو ایک دم ڈائریکٹ نیچے آتا ہے. سیدھا جانے والا تو شاید تھوڑا بہت سمجھ جائے، لیکن اوپر جانے والا نہیں سمجھ سکتا. تو صراط مستقیم کا راستہ جو ہے نا وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. تو ماشاء اللہ بہت اچھا بتا دیے، اتنا اچھا سمجھا دیے کہ کسی اور کے بتانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. لیکن یہ کچھ پوائنٹ کی باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں پھر دوبارہ سے ریپیٹ کر دینی چاہیے کہ صراط مستقیم کا راستہ کہاں جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ان مفلس میں نہ شمار کر لے جس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وہ ظالموں میں شمار ہوگا. پھر وہی باتیں بار کے جو بتائے لاسٹ میں کہ قرآن میں ہمارے ہر سوال کا جواب ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حق ہے. ہمیں اپنے اخلاق اچھا کرنا ہے، گھر والوں سے محبت کرنی ہے، اور حقوق ادا کرنے ہیں. سارا کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے حقوق ادا نہیں کرتے تو وہیں ڈس بیلنس بھی آتے ہیں. بیلنس رہے گا ہی نہیں. تو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہے. اور جو آخر میں بہت اچھی دعا کرائی کہ اللہ ہمیں عباد الرحمان بنا دے. عباد الرحمان بہت بڑی بات ہے. اگر عباد الرحمان بن گئے نا تو بس ساری فلاح اسی میں عباد الرحمان ہے. اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اپنا بندہ بنا لے. صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کرا ہے، تو صرف اپنا ہی بندہ بنائے. اسی میں عقیدہ توحید بھی ہے، اور اس میں ہمارے آج ظلم کا جو چیپٹر ہے اس میں بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمان بنا دے اور اپنا پسندیدہ ہم سے محبت کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور الحمدللہ سب کچھ بتا ہی دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، سیکھنے والا بنا دے. جو یہ والا کوالٹی ٹائم ہے ہمیں یہاں سے بہت ساری خیر سمیٹنے والا اور خیر کو لے جانے والا بنا دے. آمین ثم آمین. جی وہی آپ کی سسٹر عظمیٰ جزاک اللہ خیر آپ نے بیوٹیفلی سمرائزڈ کیا ہے پورے لیکچر کو. الحمدللہ بات اور واضح ہو گئی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ سب کو اچھے سے کلیئر سمجھ میں آ گیا ہوگا الحمدللہ. کیونکہ ہم تو انسان ہیں،
انسان انسان سے بنا ہے، بھولنے والے. ابھی بہت ساری چیزیں سنی تو مکسڈ نہ ہو گئی ہوں، تو الحمدللہ پھر دوبارہ سے ایک بار سمرائز ہونے کے بعد ہمیں چیزیں دوبارہ سے کلیئر اور واضح ہو جاتی ہیں. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ رحمہ. اور ایڈمنز آپ پلیز شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی الحمدللہ. جی ہم نے یہ سیکھا کہ جو غیب کا جو علم ہے وہ اللہ کے ہی پاس ہے. غیب کا علم جو ہے اللہ کے ہی پاس ہے. ہمارے ساتھ کیا صحیح کیا غلط ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے. اور ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، قبروں پہ جا کے نہیں مانگنا چاہیے. اگر اللہ ہمیں اگر اجازت دیتا تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیتا کہ ہمیں ان کے ذریعے ہی مانگنا ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور یہ سیکھا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی ہدایت دے دیتا ہے. اگر کوئی مشکل آ رہی ہو تو ہمیں قرآن کھولنا چاہیے. قرآن میں ہی ہمارا سارا حال ہے کہ ہمارے ساتھ کتنی پریشانی آتی ہے، کچھ آتی ہے تو اس کو کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہماری ہر پریشانی ختم ہوگی. ہمیں خوش رہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، خوش گزاری کرنی ہے اللہ کی. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے سیکھا کہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کر سکتے، اور ظلم کرنے کا اللہ نے حق ہی نہیں دیا. دوسری بات یہ سیکھی کہ اللہ سے مانگنا ہے، خود ہی مانگنا ہے، وہ بندوں سے یا قبروں پہ سے نہیں مانگنا ہے. تیسری بات عباد الرحمان جو آپ نے بتایا لاسٹ بہت امپورٹنٹ ہے پورے اس کلاس کا. الحمدللہ. جزاک اللہ. الحمدللہ. نیکسٹ ایڈمن آپ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میم آپ نے بتایا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات سے محبت کرنی ہے، اس کی ذات سے بعد میں محبت کرنی ہے. جیسے اس کی بات سنیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم اس کو اتنی امپورٹنس دے دیں کہ وہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ شرک تک پہنچ جائے. ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. تو جیسے ابھی آئی لو محمد کے سب وہ کر رہے تھے کہ ہمارے نبی کے شان میں کسی نے گستاخی کی، تو ہم نے آئی لو محمد لکھ تو دیا، لیکن ہم کیا اپنے نبی سے اتنا محبت کرتے ہیں، اس کی سنتوں پر چلتے ہیں، یا اس کے کہے جو جتنے بھی راستے ہمارے نبی نے بتائے ان پر عمل کرتے ہیں؟ یہ ہمیں نہیں پتا. بس آئی لو محمد لگانے سے ہم مسلمان بن گئے اور ہم نے اسٹیٹس پہ بھی لگا لیا تو ہم پکے سچے مسلمان بن گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات بیلنس لائف کی آپ نے بتائی ہے، تو یہ بات جو آپ نے شیر کا اگزامپل دیا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے، اور میرے دل کو یہ بات بہت زیادہ پسند آئی، بہت ٹچ ہوئی کہ بے شک اللہ نے ایکو سسٹم کیسا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات میں اتنی تعریف نکلتی ہے بے شک دل سے کہ صرف وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے کتنی ساری مخلوق بنائی ہیں اور ایک مخلوق ہم ہیں انسان. ہر ایک مخلوق آپس میں پیار سے محبت سے خلوص سے رہتی ہے. جیسے آپ نے شیر کا ایگزامپل لیا، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، باقی سارے جانوروں کو پتا ہے اب پیٹ بھر گیا تو یہ اب کچھ نہیں کرے گا ہمارا، اور وہ بھی آرام سے اپنی لائف جیتے ہیں. لیکن انسان کو کیسا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کہ وہ خود بھی محبت سے نہیں رہتا، فساد جھگڑے یہ سب چیزیں پھیلاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہی ہم دیکھ لیں تو اس سے بھی یہ بھی عبرت کے ایک مقام ہے کہ ہم ان سے سیکھنا چاہیے کہ آپس میں محبت سے کس طرح رہنا ہے. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بھی آپ نے جو
कोई पूछ रहा है भाभी कुछ? नहीं, किसी ने सलाम किया है। अच्छा। हाँ, मुझे एक बात बहुत हिट की भाभी कि अगर आज नबी और या सहाबी हमारे घर में आ जाए या फिर हमारी शादियों में आ जाए, ये चीज मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। ये चीज का ख्याल तो आता है कि हम नबी का सामना कैसा करेंगे ऐसे अमाल के साथ, लेकिन ये चीज को सोच के कि अगर उन्होंने आके हमको इस वक्त देखे तो उनकी क्या कंडीशन रहेंगी, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। बहुत तकलीफ देने वाली बात है भाभी कि उनको कितनी तकलीफ महसूस होगी, जो उम्मत के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मतलब रोते रहे, दुआएं मांगते रहे, और हम आज हमारे अमल कैसे है करके। ये चीज बहुत ज्यादा एक मेरे को जुल्म पर से भाभी, हम दूसरों के साथ तो नहीं मतलब, लेकिन बच्चों पे बहुत सख्ती, मेरा मतलब मैं अपना बताऊंगी, मैं बच्चों पे बहुत ज्यादा सख्ती कर देती बहुत सारी चीजों को लेके। इसका अफसोस तो होता भाभी, लेकिन बस पता नहीं वो कंट्रोल नहीं रहता, कभी गुस्सा कभी कुछ चिड़चिड़ाहट ऐसी हो जाती है। तो प्लीज दुआ कीजिए मेरे लिए कि मैं ये चीज को काबू कर लूं करके। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जी, सही आगे इंशाल्लाह कुरान क्लासेस में आते रहेंगे, कुरान हमको सिखाता रहेगा। माशाल्लाह हम बहुत जल्दी बच्चे और माँ के रिश्ते में भी बैलेंस करना सीख जाएंगे। बस अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह खुद सिखा, कहाँ पे बच्चों को डांटना है, कहाँ मोहब्बत करनी है, कितनी बाउंड्रीज खुद को रखना है, कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ रोकना है। बस ये दुआ करेंगे हम सब कि बच्चों को, हमारी नस्लों को अल्लाह ताला हिदायत दे। आमीन। और कोई शेयर करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाभी हम शहाना। अच्छा, माशाल्लाह, वेलकम वेलकम इन आवर क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि सबसे पहली तो इन्नका अंतल अल्लामुल गुयूब, इसका निचोड़ हमें बहुत अच्छा लगा कि इसे सुनकर ही अगर इसकी डिटेल में जाए ना, तो वाकई में हर गैब की चीज तो अल्लाह को ही मालूम है। और दूसरी एक बात बहुत पसंद आई कि हम अपने बच्चों को वक्त दें। आजकल क्योंकि माएँ जो है ना, वक्त नहीं देती बच्चों को। वाकई बच्चा बात करना चाहता है बच्चों को बातें पसंद है। वाकई में ये बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर कि बच्चों को वाकई में वक्त देना चाहिए। इंशाल्लाह अगली बार मैं बहुत अच्छे से इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा पॉइंट आप सबने नए-नए पॉइंट्स रखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाक़ई में पॉइंट ऐसा है कि बच्चों के साथ हमें बात करना है, उनको ये हाँ, बच्चे वक्त मांगते हैं और हम वक्त देते नहीं है। हमें वक्त निकालना चाहिए। बात सुन लो की, जब तक हम वक्त नहीं निकालेंगे बच्चों की तरबियत नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक जो माँ कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता ना। इसका एग्जांपल मैंने अपनी क्लास में मैंने कई बार और भी दिया है। जैसे डॉक्टर फरह हाशमी, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज माय टीचर। जी। कहती है कि मैंने बेटे हाशिम को, उनका एक बेटा है हाशिम, कहती हाशिम को मैंने मतलब कुरान पढ़ाया तो एकदम ऐसे नहीं कि बैठ के एक साल के अंदर पढ़ा दिया। वो कहती है छोटा सा था ना, तब से मैंने इसको 2 आयतें, 1 आयतें, 3 आयतें ऐसे पढ़ाती थी, 1 आयत 2 आयत। और जब वो 10 इयर्स के हो गए, 12 इयर्स के, तब तक जाके मैंने पूरा कुरान उनको अंडरस्टैंड करा दिया। क्योंकि रोज वो थोड़ा-थोड़ा टाइम देती थी। वो कहती है मेरी जिंदगी में इतनी भी बिजी हूँ मैं अपनी लाइफ में कि वो डॉक्टर पढ़ भी रही थी, पढ़ा भी रही थी, पर उनका एक काम था अपने बच्चे को लेके बैठना और आधे घंटे रोज उनको टाइम कहती थी। वो काम मेरा एक मैंने अपने बांध रखा था, इसको नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो कहती कई साल में जाकर के मैंने कुरान पूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे को कुरान स्टैंड किया। पर हम लोग अफसोस सबको टाइम देते हैं। हाँ। इंशाल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम अपने बच्चों के साथ बातें आमीन करें, आमीन। क्वालिटी टाइम दे। ऐसे नहीं बैठ गए बस दुनिया की तरफ हम कहते नहीं, हम तो अपने बच्चों से बहुत बातें करते हैं, बैठते हैं। कुरान की तालीम देनी है, 15 मिनट तो रोज बैठे कम से कम और उसे बताएं। अलिफ लाम मीम से शुरू करें और सूरह नास तक उसको देते रहें। 1 आयत 2 आयत, 1 आयत चाहे 50 चाहे 10 साल लग जाए और उसको पूरा कुरान बताने के बाद ये फर्ज है हमारे ऊपर कि बच्चों को कुरान से जोड़ना है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको धीरे धीरे उस बच्चे की आदत भी बनती चली जाती है और फिर उसके अंदर ऐसा घुल जाता है कि कितनी भी मसरूफियत आ जाए, वो वक्त में वो बच्चा एक दिन जरूर बैठता है कि मेरी ये फर्जियत का काम है, और वो उस वक्त बराबर बैठता है लेकर। बिल्कुल हमारे बच्चों के साथ भी सेम ऐसे करने वाला है इंशाल्लाह। जो हम उसके साथ करें वो आगे अपने बच्चों के साथ इंशाल्लाह ये किताब को लेके बैठेगा, हमारी सब तैयारी
جزاک اللہ خیر شانا، آپ آتے رہیے انشاءاللہ۔ اور یہ ہاں سسٹر جو جزاک ہے میں آپ اللہ۔ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ماشاء اللہ عالمہ ہے، ماشاء اللہ یہ بھی کر رہی ہیں، ماشاء اللہ یہ بھی کا کام کرتی ہیں ماشاء اللہ اپنے گھر میں روز۔ میں نے کل بات کری تو مجھے بڑا اچھا لگا شانا سے، کہ شانا نے بتایا میں اپنے گھر میں مغرب کے بعد لے کے بیٹھتی ہوں اپنے بچے کو، اپنے گھر فیملی جو ممبرز ہیں ان سب کو لے کے میں روز گھر میں تھوڑا تعلیم کرتی ہوں، تھوڑا سا ان کو دین سکھاتی ہوں، مطلب قرآن پڑھتی ہیں، جو بھی دین سکھاتی ہیں۔ تو بڑا اچھا لگا کہ یہ چیز ضروری ہے ہم سب کے لیے، کہ ہم سب بھی روز اپنے گھر میں ایک معمول بنا لیں، کوئی بھی ایک وقت، اور گھر میں بولے نہیں بھی تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، چاہے 15 منٹ چاہے 20 منٹ، لیکن کوالٹی ٹائم دینا ہے فیملی کو، اس میں وہ بچے ہوں، شوہر ہو، ساس ہو، جو بھی فیملی میں ہے سب کو لے کے بیٹھنا ان شاء اللہ۔ اور کوئی جزاک اللہ خیرا حمدن کثیرا۔ اور کوئی شیئر کرنا چاہے گا آپ سے؟ چلیے اگر نہیں شیئر کرنا چاہتے تو چلیے 10:30 تک ہماری کلاس ہوتی ہے، لیکن ایکچولی میں روز سیکھتی رہتی ہوں تو مجھے شوق ہوتا ہے میں اور بتاؤں، لیکن اتنا ٹائم اجازت نہیں دیتا، وقت بھی بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ بس ایک ہی بات کہوں گی کہ بس ایسی زندگی جئیں کہ شاید کل مر جاؤں گی، تو اس لیے آج کے دن کو مجھے بہت کوالیٹیٹیو بنانا ہے، کیونکہ بس ایسے جینا ہے کل سے میں مر جاؤں، اس لیے آج اپنی نماز اچھی کر لوں، آج اپنا عمل کر لوں، آج جو کر سکتی ہوں آج کر لوں، کل نہیں کر پاؤں گی، میں کل کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ کل میں جا کے نیک بنوں گی، کل قرآن سے جڑوں گی، کل سے نماز شروع کروں گی، کل سے روزہ کروں گی، کل سے یہ کروں گی، کل تو دیکھی نہیں نا میں، آج ہی کو اپنی سکون دیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ مجھے توفیق دے، ہم چین آف گڈنس بنیں اور ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کریں۔ جزاک اللہ خیر، چلیں ہم کلاس کو بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔